نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم آمين ثم آمين درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين ثم آمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم نجنا من النار بالقرآن العظيم یا ارحم الراحمین ہر قسم کے نفاق، ہر قسم کی ریاکاری اور ہر قسم کے برے طرز عمل سے یا ارحم الراحمین ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں محفوظ فرما دے اور ہماری اخلاقی حالت اس قرآن عزیز کو پڑھنے کی وجہ سے مزید سوار دے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے غضب کی وجہ سے تباہ نہ کریں، ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کریں، ہمیں اس سے پہلے ہی عافیت دے دیں اور آپ کا رحم کا معاملہ فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ سورۃ البقرہ آیت 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، قل کہہ دیجئے کہ وہ عزم و بندگی ہے، یعنی حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ قربت رکھنا چاہیے یا نہیں، یا ان سے بالکل ہی لا تعلق ہو جانا چاہیے، قطع کر لینا چاہیے۔ تو جواب میں اللہ نے فرمایا کہ قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ وہ عزم، یہ بندگی ہے، یعنی یہ وہ تکلیف ہے جو سخت ناپاکی کی حالت ہے، لہٰذا فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم دور رہو حیض کی حالت میں عورتوں سے، یعنی ان سے ان ایام میں مباشرت کرنا حرام ہے، اور لیکن دیگر معاملات یعنی ان سے بات چیت کرنا، ان کے ہاتھ سے کچھ لے کے کھانا پینا یا وہ کچھ پکائے وغیرہ، تو اس میں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ سب جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حد سے گزر جانے والے معاملات تھے، تو اس لیے حائضہ عورت کے ساتھ بہت یا تو نفرت کا معاملہ تھا یا بالکل لا تعلقی کا معاملہ تھا۔ دین اسلام نے فرمایا کہ ان سے صرف مرد عورت مباشرت نہیں کر سکتی، یہ حرام ہے۔ حائضہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، طواف نہیں کر سکتی ہے، اور قرآن عزیز کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتی ہے، تو لہٰذا انہی زبان سے وہ تلاوت کر سکتی ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں ممنوع ہیں، نہ کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے یا ان کے ہاتھ ان دوران ان کے ہاتھوں سے کسی کھانا یا کپڑے وغیرہ لینا یا اور کام جو ہے یا ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب ناجائز نہیں ہے، یہ درست ہے، اور اس میں صرف جو حدود اللہ نے اپنے اس دین اسلام اور قرآن کے ذریعے متعین کی ہیں ان کو دیکھا جائے۔ تو اسی طرح اس حالت میں وظائف اور دیگر استغفار وغیرہ یعنی ورد وغیرہ اپنی زبان سے کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور مت قریب جاؤ ان کے یہاں تک يَطْهُرْنَ، وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب وہ پاک ہو جاتی ہیں تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بس آؤ ان کے پاس جیسے کہ تم کو حکم دیا ہے اللہ نے، یعنی تو تم اب ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ اور امام ابو حنیفہ اس ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کل مدت حیض یعنی 10 دن گزر جانے کے بعد عورت پاک تصور کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد کے ایام جو اس کی بیماری میں داخل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب بھی پاکی حاصل ہو جائے تو من حیث امرکم اللہ، یعنی اس کے لیے بھی ایک جائز تعلق جو نکاح کی صورت میں ہے، اس کے علاوہ عورتوں سے تعلق بالکل ہی ظاہر ہے کہ ناجائز ہے، اور جائز صورت ایسی ہے جو اللہ نے متعین کی ہے، اور اللہ پسند کرتے ہیں توابین کو، رجوع کرنے والے کو، جو معافی مانگتا ہے اس کو، کیونکہ غلطی ابن آدم سے ہی ہونی ہے، بنت ہوا سے ہی ہونی ہے، اور جان بوجھ کر نہیں لیکن انجانے میں اس سے غلطی ہونی ہے، کیونکہ
ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے کیا ہو؟ خطا کار ہو، اور وخیر الخطائین، بہترین خطا کار کون ہوتا ہے؟ التوابون، جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سے توبہ کی توفیق کو مانگتے رہنا چاہیے، اور جہاں کچھ بھی غلطی ہو جائے فوراً رجوع کرنا چاہیے، اور دن بھر میں جہاں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں تو دن بھر میں استغفار کر کے اپنے وہ گناہ جن کو ہمیں سمجھ گئے کہ ہمارے گناہ ہیں، ان گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے عاجزی اختیار کرتے ہوئے معافی کو مانگ لیا جائے، کیونکہ اللہ متطہرین کو پسند کرتا ہے، جو پاکی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اپنے جس طرح وہ جسم اور لباس کو پاک رکھتے ہیں تو اپنے عقیدہ اور نظریات کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ تو طہارت ہمارے دین کا ایک بہت اہم جز ہے، جو ظاہری اور باطنی صفائی دونوں کے سلسلے میں انتہائی تاکید کرتا ہے۔ پھر آگے عورت کو تشبیہ دی گئی ہے ایک کھیتی کی مانند، کیونکہ کھیتی میں انسان جاتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، پھر اس کی فصل اگتی ہے، پھر اس کی حفاظت جانوروں سے بھی کرتا ہے، پرندوں سے بھی کرتا ہے، آندھی طوفان کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ حفاظتی اقدامات کرتا ہے۔ اس کے ساتھ نہ صرف اس کو محبت ہوتی ہے بلکہ اس کی حفاظت، اس کے بندوبست کے سارے کام بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں کہ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جیسے تم چاہو یا جب تم چاہو۔ جیسے انسان اپنے کھیت میں جب چاہے بلا کسی ممانعت کی رکاوٹ کے وہ آ جا سکتا ہے اور اپنے یعنی سارا اس کے سلسلے میں اپنی تمام امور انجام دے سکتا ہے، تو اسی طرح جو نکاح کا جو تعلق ہے وہ مرد اور عورت کے مابین کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اب یعنی کہ اب ان کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ جب چاہیں تو وہ آپس میں تعلق کو قائم کر سکتے ہیں، جبکہ نکاح کے علاوہ کا جو تعلق ہے اس میں تو غیر محرم کی طرف نظر بڑھ کر دیکھنا بھی یہ بھی گناہ ہے، اور نہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی تعلق ہو، تو لہٰذا مرد کا عورت کے ساتھ صرف ایک نکاحی کی صورت میں کھیتی کی مانند ایک وسیع تعلق پائے جاتے ہیں، جبکہ اگر کھیتوں کے علاوہ کے حساب دیکھیں تو انسان سبزے کی طرف جاتا ہے لیکن وہاں پہ کچھ دیر بیٹھتے ہیں، جس کی مثال ہمارے یہاں پارکس بھی ہیں یا تفریحی مقامات ہیں کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت جگہ ہیں لیکن وہ کسی کی ہیں، ان کا بھی وہاں جانے کا بھی ایک ٹائم ہے اور وہاں پہ وقت گزاری کر کے آ جانا، تفریح کر کے واپس آ جاتا ہوتا ہے۔ لیکن اپنی کھیتی میں انسان تفریح کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے بلکہ اس کے لیے جتنا اچھا سوچ سکتا ہے وہ سوچتا ہے۔ تو وقدموا لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے بھی بھیجو، یعنی نیکی اگلے جہان کی بھی کچھ فکر کرو، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ مطلب کسی عورت سے اگر اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے تو اس کا مقصد کوئی اپنے خواہشات نفس کی تسکین نہیں ہے، بلکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا باعث ہو، نسل انسانی کی بقا بھی ہو اور ان کے ساتھ گھر کو بسانا ہو اور اولاد کا حصول مقصد ہو، اور پھر ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ ایک عورت کا ایک مرد کا نکاح ہونا، شادی ہونا، پھر کیا اولاد پیدا ہونا، اس میں نیکی کیا ہے کہ آخرت کا وقدموا لانفسکم کا آنسر کیا نظر آتا ہے کہ جب اس اولاد کی تربیت ہوگی اور یہ نیک ہوگی اور یہ اپنے والدین کے لیے کیا ہو جائے گی، صدقہ جاریہ۔ تو وقدموا لانفسکم، اپنے آخرت کی فکر، یعنی سبحان اللہ دین اسلام کا کوئی بھی معاملہ، اب دیکھیں غیر مسلم اور دیگر ادیان کے تقابل کے طور پر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی مرد اور عورت کا تعلق قائم ہے، لیکن ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کوئی نیکی کا کانسیپٹ ہو، کوئی اجر۔ اب دیکھیں نکاح سنت ہے، جب ایک جہاں انسان کے فطری تقاضے پورے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس تعلق کو بنانے میں کیا ہے کہ وہ سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اب وقدموا لانفسکم کا بھی عنصر اس میں آ رہا ہے کہ وہ آخرت کے لیے بھی اس پہ ذریعہ بنا رہا ہے۔ تو دین اسلام میں اسی لیے تو یہ دین جو ہے وہ چن لیا گیا سب کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دین تسلیم ہی نہیں ہے، صرف دین اسلام ہی سب کچھ ہدایت کا ذریعہ ہے کہ اس کا ہر عمل بہت خوبصورت ہے، اور اس کے ہر عمل میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت حکمتیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں، بعض انسان کو سمجھ آتی ہے اور بعض اس کی سمجھ سے نہیں آ رہی ہے، اس کی سمجھ سے بالا کرے تو اس سے بھی عظیم ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈر کر کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنا،
یعنی اللہ سے ڈر کر، یہ تعلق بھی اللہ سے ڈر کر قائم کرنا ہے کہ عورتوں سے زیادتی نہیں کرنی ہے، ان کے مہر ادا کرنے ہیں، کسی یتیم عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کے مال کو غصب نہیں کر لینا ہے، یا کسی جو ہے وہ کوئی معاشرے میں غریب عورت ہے یا نادار ہے تو اس کو مہر ہی نہیں ادا کرنا ہے، ایسا کوئی قانون کے خلاف یا کام نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے کرنا ہے، کیونکہ بے شک معلوم تم یہ جان لو بات کہ انکم ملاقو، تم کو اس سے ملنا ہے، کس سے ملنا ہے؟ اس رب سے ملنا ہے، اس کے ساتھ تمہاری ملاقات دم ہے اور اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ دن ہوگا کہ جب انسان آئے گا اور وہ کیا کرے گا کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے نامہ اعمال کا خود جواب دے گا، بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ ترجمان موجود نہیں ہوگا، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها والا معاملہ ہوگا کہ نہ کوئی وکیل، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی مددگار، بس خود اور خود اللہ کے حضور اس نے جواب دینا ہوگا۔ تو وحدانیت پر یقین ہوگا، قیامت پر یقین ہوگا، احکام الہی پہ چلنے والے ہوں گے، حدود اللہ شریعت کا خیال رکھنے والے ہوں گے، تو بس پھر تو خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ فلاح کی کامیابی کے دروازے اللہ کے آگے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اس آیت کے اندر قسم سے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے حیض سے متعلق اور پھر مرد و عورت کے مابین کے تعلق کی وضاحت کو پڑھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی چیزوں میں، بری چیزوں میں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ناپاکی کی حالت میں بھی بعض مرد جو تھے وہ عورتوں سے تعلق بنا لیتے تھے جو کہ حرام تھا، تو یہ کبھی رسمیں تھی، کبھی باتیں تھی جو ان کے ادوار میں پائی جاتی تھی، اور کبھی باتوں میں یہ بھی ہے کہ تم مت بناؤ اللہ کے نام کو عرضتاً نشانہ اپنی قسموں کے لیے، ان تبرو یہ کہ تم نیکی کرو گے اور تتقو اور ڈرو گے، وتصلحو اور اصلاح کرو بین الناس لوگوں کے درمیان۔ یہاں پر یعنی کہ عرضتاً لایمانکم ان تبرو، اللہ کے نام کی قسم یہ نہ اٹھا لو کہ کہیں کہ تم نیکی کا کام جو ہے وہ نہیں کرو گے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، بسا اوقات اس کو جس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے اس کا رسپانس اچھا نہیں ہے، یا اس کو ایسے میں کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، یا اس کو کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بتائے کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں صدقہ نہیں کروں گا، خدا کی قسم آج کے بعد میں کسی کو اچھی بات کی نصیحت نہیں کروں گا، میری توبہ ہے کہ کل کو میں کسی کو ایسی بات نہیں، توبہ اچھے کاموں سے تو نہیں ہوتی، توبہ تو برے کاموں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کو وہاں رسپانس نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان سے بدلہ، یعنی امید ان سے رکھی تھی کہ بدلہ وہ ہمیں دیں گے، اور اگر دنیا میں اچھے کام اس لیے کیے جائیں حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ وہ بدلہ لوگوں سے کہ فلاں نے تمہیں یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا، اس نے تو کبھی اس میں شکریہ بھی نہیں بولا، یا اس کو تو ایسے جیسے میں نے مدد کی نہ کی، اتنا میں نے اس کے ساتھ کیا، تو جب خیر کا کام کسی کے ساتھ کریں گے اور ایسی توقع رکھیں گے یا غیر اللہ کے نام پر کریں گے، تو پھر اللہ قیامت کے دن یہ فرمائیں گے کہ تم نے جس کے لیے کیا کیا تھا نا اس سے جاؤ بدلہ لے لو، آج اسی سے اجر مانگو۔ تو اللہ کے لیے کریں گے تو اجر اور بدلے اللہ کے پاس جمع ہوں گے، وہی دے گا۔ تو لہٰذا کبھی بھی ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ جس نے یا تو غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے، اور جب اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جائے تو پھر وہ کسی نیک کام سے بچنے کے لیے کہا جائے، یعنی کہ کبھی کہیں کہ پرہیزگاری کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کو دیکھا جائے کوئی ایک نیک آدمی تھا، نیک روش میں چلنے والا تھا اور اس نے غلط کام کیا، تو جب اس نے کوئی غلط کام کیا تو دوسرا کہتا ہے کہ میں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں، جیسے بعض دفعہ کوئی ایسے مسائل جیسے معاشرتی طور پر سامنے آتے ہیں، تو جب اگر مدارس کے سلسلے میں اگر ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہماری توبہ ہو کہ بچوں کو کبھی مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹی میں قتل ہو جاتے ہیں، نشے کے بڑے بڑے جو اسکینڈلز ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کالج یونیورسٹیز کے لیے کوئی بھی ایسے کوئی خدشہ رکھتا بھی ہے نا تو چھپا چھپا دبا دبا اور اپنی ذات تک قسم نہیں اٹھاتا کہ میں نے اپنے بچے کو کوئی بھی یونیورسٹی میں نہیں پڑھانا، اسکول میں نہیں پڑھانا، کالج میں نہیں پڑھانا، ایسا نہیں کرتا، اس لیے کہ شیطان لَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ کیا کرتا ہے خیر کے کاموں سے روکتا ہے، وہ برائی کی باتیں سکھاتا ہے، تو جب نیکی کے کام میں کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بری قسم ہے یہ اگر کوئی یہ کہے کہ
آج کے بعد میں یہ بھلائی کا کام نہیں کروں گا تو ایسا، یا فرض ادا نہیں کروں گا فلاں وغیرہ وغیرہ، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جو ہے سبھی سننے والا ہے، اگر کوئی ایسی بری قسم اٹھائے گا تو اس کا مواخذہ ہے، اس میں پکڑ ہے، ایسی قسم پہ پکڑ ہے، مواخذہ ہے۔ اور اگر کسی نے اچھا کیا اور آگے سے کسی نے اچھا نہیں کیا، اللہ تو سمیع ہے، وہ سن رہا ہے، وہ بدلہ دے گا، وہ دیکھے گا کہ اگلے نے زیادتی کی، وہ علیم بھی ہے جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا باللغو، لغو قسم میں، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، یعنی کہ جس نے لغو قسم اٹھائی، یعنی بے ارادہ کہ بات کرتے کرتے اچانک کہا کہ قسم سے یہ میں نے نہیں کیا، قسم سے میں یہ کر لوں گی، یا میں نے ایسی قسم اٹھائی کہ جس میں ایک بالکل ہی ارادہ موجود نہیں تھا، یا ایسا کچھ ذہن میں نہیں تھا، یا جیسے دکاندار لوگ بات بے بات قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ بالکل اصل چیز ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ لغو قسم ہوتی ہے جو بے ارادہ نکل جاتی ہے، تو اس پہ جو ہے یہ مکروہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، لیکن استغفار کرنا چاہیے، اور ایسی قسم کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دل کی پکی قسم جو ارادے سے تم اٹھاتے ہو، تو اب تمہیں ان کی، یعنی کہ آئندہ کے لیے وہ کہتا ہے قسم اٹھاتا ہے تو پھر اس قسم کو پورا کرنا ہوگا، اگر اس کو نہیں پورا کرے گا تو اس پر مواخذہ ہوگا، اور اس قسم کے توڑنے پر کفارہ بھی ہوگا۔ قسم سے متعلق یہاں پر بیان ہے، چونکہ تو فقہاء نے اس سے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ قسم، یہاں پہ لفظ آپ نے ایمان پڑھا، ایک لفظ ہوتا ہے نا ایمان، وہ ایمان ہوتا ہے، ایمان لانا یعنی ماننا، ایک ہوتا ہے ایمان زبر کے ساتھ، صرف دیکھیں صرف زبر کے سے کتنا بڑا فرق پڑے گا، تو ایمان کہتے ہیں قسم، تو ایمان اور ایمان سے نکلا یمین، یمین کو کہتے ہیں قسم کو، قسم کو اٹھانے کو یا قسم کو کہتے ہیں۔ تو قسم کی تین قسمیں فقہاء نے بیان کی ہیں، ایک یمین لغو، ایک یمین منعقدہ، اور ایک ہے یمین غموس۔ ٹیکسٹ پہ شیئر بھی کر دیں۔ تو یمین لغو وہ ہوتی ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا، جو بات بے ارادہ زبان سے نکل جائے، تو ایسوں پر ایسی قسم پہ نہ مواخذہ ہے اور نہ کفارہ ہے، اور آخرت میں گرفت بھی نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان خواہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا رہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ یمین غموس جو ہے، غموس غمس سے نکلا ہے، غین میم سین، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی گناہ میں غوطہ مارنا۔ تو اگر کوئی شخص کسی گزشتہ واقعے کے متعلق دانستہ طور پہ جان بوجھ کر قسم اٹھاتا ہے کہ ہاں قسم ہے فلاں یہ شخص میرے پاس فلاں دن آیا تھا، مگر حقیقت میں وہ نہیں آیا تھا، جیسے کہ ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، ہمارے تھانے کچہریوں میں ہوتا ہے کہ گواہ جو ہے وہ مکر جاتا ہے اور قسم حلف اٹھا لیتا ہے کہ میں اس بات کو نہیں جانتا، اور اگر الزام لگائے ہوتے ہیں تو بھی قرآن کی قسم اور حلف اٹھا لیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا تھا، اس نے کیا تھا، تو پھر یہ کیا ہوگی، یمین غموس ہو گیا۔ تو قسم اٹھانے والا گناہگار ہوتے ہیں، اور ایسی قسم غموس کیونکہ یہ گناہ میں مبتلا کر دینے والی ہے اور آخرت میں قابل مواخذہ بھی ہے، اس پہ پکڑ ہوگی، ایسی قسم اٹھانے والے پر مواخذہ ہے، قیامت کے دن اس کے لیے پکڑ ہے۔ تیسری قسم جو یمین منعقدہ ہے، انعقاد والی منعقدہ، یعنی کوئی آئندہ زمانے میں آنے والے کام سے متعلق قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم فلاں کام میں کروں گا یا نہیں کروں گی، تو ایسی قسم جائز کام سے متعلق ہے، اس نے قسم کو پورا بھی کر دیا تو بری ہو گیا، اور اگر اس نے قسم کو توڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا، اور قسم اگر کسی ناجائز کام سے متعلق اٹھائی ہے تو پھر اس ناجائز کام کو نہیں پورا کرنا چاہیے، وہ غلط کام ہے، وہ برا کام ہے، یا ایسا کام ہے جو نقصان والا کام ہے، کسی کے لیے شر ہے اس کے اندر، تو اس قسم کو پھر توڑ دینا چاہیے، اور قسم کو توڑنے کے بعد اس کا پھر کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ تو یہ قسم کا کفارہ انشاءاللہ سورۃ المائدہ میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ذکر آتا ہے وہ قسم ہی کے زمرے میں آ رہا ہے، لیکن مرد اور عورت کے مابین ہے۔ للذین، وہ لوگ یؤلون من نسائہم، جو ایلا کر لیتے ہیں، یعنی قسم اٹھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے متعلق۔ اس بات کو یا اس قانون کو ایلا کا قانون کہتے ہیں، الف یہ لام الف اور حمزہ، ایلا، یعنی جو لوگ ایلا کر لیتے ہیں، قسم اٹھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے،
تو تربص وہ روکے رکھے اربعاتی اشہر اپنے آپ کو کب تک 4 مہینے، یعنی عورت کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھانے والے کے لیے مدت مہلت ہے 4 ماہ کی۔ 4 ماہ میں اس نے کہا کہ خدا کی قسم اپنی عورت سے نہیں ملوں گا یا میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، اور ایسے والے ٹائم پیریڈ کو کتنا گزر جائے، اگر 4 ماہ کے اندر اندر وہ رجوع کر لیتا ہے تو وہ رجوع کرنے کی اس کو اجازت ہے۔ اگر یہ 4 ماہ گزر گئے تو پھر اب طلاق پڑ جائے، اب اس کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ تو فَإِنْ فَاءُوا بس اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ طلاق دے دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں پختہ، تو بس بے شک اللہ جو ہے وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ اور جو مطلقہ عورتیں ہیں یتربصن وہ روکے رکھے اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 پاکیوں کی حالت کو بیان کیا گیا۔ ثلاثۃ قروء جب عورت 3 بار غسل کر لے، 3 بار پاکی کی حالتیں گزر جائیں۔ یہاں پر متعلقہ عورتوں کو کی مدت عدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور اس طلاق کے بعد اس کی مدت عدت کیا ہے، وہ قروء ہے، 3 قروء ہے۔ قروء قرب کی جمع ہے، اس لفظ کے معنی میں فقہاء میں تھوڑا سا اختلاف پائے جاتے ہیں، اہل لغت بھی اس کے مختلف معنی بتاتے ہیں، لیکن بہرحال زیادہ جو امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اس کا معنی جو ہے وہ حیض بتاتے ہیں اور 3 پاکی کی حالتیں بتاتے ہیں۔ یعنی ثلاثۃ قروء کا مطلب 3 بار، اس سے مراد 3 معنی ہے کہ اگر 3 ماہ میں 2 بار حیض آیا ہے تو یہ مدت عدت پوری نہیں ہوگی، امام ابو حنیفہ اس کو 3 پاکی کی حالتیں کہتے ہیں، اور اگر 2-2.5 ماہ کے اندر ہی اگر 3 بار حیض آ چکا ہے تو مدت عدت پوری ہو جائے گی۔ تو بہرحال مختلف استدلال اس کے اندر موجود ہیں، تو جس فقہ کا زیادہ مطالعہ ہو اسی حساب سے پھر اس کو لینا چاہیے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اور نہیں حلال ہے ان کے لیے أَن يَكْتُمْنَ کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں، یعنی اگر طلاق کے وقت یا بیوگی کے وقت اگر اس کو حمل ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ایک عورت جو مومنہ عورت ہے اس کی شایع نشان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر سے یا شوہر کے خاندان والوں سے اس بات کو چھپا دے۔ بالکل نہ، اگر ہے وہ یؤمن ایمان رکھتی اللہ پر اور یوم الآخر پر، یعنی وہ یہ چاہتی ہو کہ اس بچے کو ان کو نہ پتہ چلے یا فی الحال نہ پتہ چلے تو وہ مجھ سے چھین لیں گے، یا یہ کہ انہوں نے میرے سے برا کیا بتانا ہی نہیں ہے، پھر کچھ سالوں بعد بتایا جائے کہ یہ کیوں لا دے، تو بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو طلاق کے وقت میں اگر ایسی حالت کی جو 3 پاکی کی حالت رکھی ہے نا، تو اس میں دیکھیں دین اسلام کی جو بڑی حکمت ہے کہ 3 پاکی کی حالت میں عورت کی کنڈیشن کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ آیا وہ ابھی حمل میں ہے کہ نہیں ہے، تاکہ نہ اس میں جو پروٹیکشن دی گئی ہے یا اہمیت دی گئی ہے وہ عورت کے لیے، کہ عورت کا کردار بہت نازک ہوتا ہے، اور طلاق اور بیوگی کے جب معاملات ہوتے ہیں تو آگے پیچھے عورت اتنی ان کو نظر آتی ہوئے نہ آتی ہے، تو اس معاشرے کے اندر وہ عورت زیادہ نظر میں ہوتی ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کا اطوار زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں اونچ نیچ ہو تو الزام یا بہتان لگنے کی دیر نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ وقت پر اس کا اظہار کر دیتی ہے، اور وہ شوہر کا حق بھی ہے، اس کے خاندان کا حق بھی ہے کہ ان کو معلوم ہو، تو لہٰذا جب وہ دیر سے بتائیں گی یا بعد میں بتائیں گی، اگر اس کا باپ، اس کا والد یا اس بچے کا یا اس عورت کا جو سابقہ شوہر تھا اگر اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو ایسے میں اس بچے کی بھی ایک ذاتی شخصیت کے اوپر ایک بہت بڑا وقت ہوگا، اور اس عورت کے لیے بھی نازک وقت ہوگا، وہ جتنا بھی چاہے وہ اپنے کردار کی صفائی کو اس طرح سے پیش نہیں کر سکے۔ تو دین اسلام نے ایک مکمل دین وضع کیا، تو کہا کہ ایسا حال ہو جب تو فوراً اس کی اطلاع ہونی چاہیے، اس کا چھپانا جائز اور درست نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ اور وہ جو کے شوہر ہیں وہ احق بردہن زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ لوٹائیں، اس کو لوٹیں ان کی طرف، ان ارادوں اگر ارادہ ہے ان کا اصلاح کا، اگر نیت اصلاح کی ہے تو متعلقہ عورتوں کو کے شوہروں کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ ان عورتوں کو واپس لوٹائیں۔ یعنی ایک عورت جو ہے وہ اکثر اس کے اس کے حالات جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ جذبات سے کام لیتی ہے،
اور وہ اس طرح کرتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلے میں، اور عورت فیصلے میں دیر بھی لگاتی ہے. تو مرد چونکہ فیصلے میں تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو اگر اصلاح کریں گے، اگر مرد کا اصلاح کا ارادہ ہے تو وہ پرست بن کے نہیں بیٹھ جائیں کہ یہ آئے، یہ خود گئی تھی تو یہ خود آئے گی، اس نے ایسے کیا تو یہ ایسا کرے. ایسے خاندان میں رنجش اور دراڑ زیادہ ہو جاتی ہے. مرد کا ارادہ ہے کہ اصلاح ہو، اس نے قسم اٹھا لی تھی، رنجش ہو گئی تھی، بات بڑھ گئی تھی، لیکن اب کیا ہے کہ مرد کے اوپر پہلا حق کہا گیا کہ وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا، اس کو کرنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ عورت یہ کہ اس کو کرنا چاہیے تھا، اس نے مجھے ایسے کہا تھا، اس نے قسم اٹھائی تھی، اس نے مجھے، تو وہ جم جائے اور وہ پھر اس سے کیا ہوگا، انعام جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو اگر مرد نے ایسا نہیں کیا تو پھر عورت کو رجوع کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں یوں سمجھ لیجیے کہ وہ کرے تو سب سے اچھا ہے، اس کے اوپر زیادہ ضروری ہے، زیادہ حقدار ہے، زیادہ اعلیٰ بتایا گیا ہے. لیکن عورت کے لیے بھی یہ کہ وہ بھی، اس کے لیے بھی ہے بالکل اسی طرح کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کو کا بھی مردوں پر اسی طرح کے جس طرح مردوں کا عورتوں پر ہے. مطلب زوجین اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کے حقوق ہیں اور اسی کی پاسداری کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، مرد عورت سے زبردستی حقوق وصول کرے گا، اور عورت کیا کرے گی، عورت کو اس کا حق نہ دیا جائے تو پھر عورت جو ہے وہ بھی لگا کے بڑھے گی، اور وہ بھی پھر اور طرح کے طریقے ہر پہ استعمال کرے گی. نتیجتاً کیا ہوگا کہ وہ خاندان نہیں رہے گا، اور پھر وہ سڑکوں پر نکل کر یہی نعرہ لگائے گی کہ عورت کے ساتھ جاتی ہے، اور عورت کو جو ہے کیونکہ ہمارے پاس نیا قانون ہوگا، حقوق تو نہیں بنانے ہیں، ہم نے صرف دینے ہیں. اور یہ ہر شخص کا ذاتی کردار ہے کہ ایک گھر میں ایک مرد عورت کو کیا سلوک کرے اور ایک عورت مرد کے ساتھ کیا سلوک کرے. یہ خانگی نظام ہے، اسلام خانگی نظام دیتا ہے، اس کو سڑکوں پر نہیں حل کیا جا سکتا ہے. اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، کتاب اللہ کو کھولا جائے. مرد کو بھی پتا ہو کہ میرے حقوق و فرائض کیا ہیں، عورت کو بھی پتا ہو میرے حقوق و فرائض کیا ہیں، تو پھر کمی بیشی پھر بھی ہوتی ہے، ہو جائے گی. ابھی ہم نے پڑھا نا، کلکم خطاؤن، تم سارے کے سارے خطا کار، غلطی ہوگی. بہترین خطا کار کون ہے، جو پھر لوٹ آتا ہے. تو لہٰذا ایسا ہوگا. تو دین اسلام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ مرد کا کہا گیا کہ پہلا حصہ ہے وہ کرے، لیکن عورت کا بھی اسی طرح حق ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو جو ہے وہ عورتوں پر برتری حاصل ہے، وہ قوام ہیں. مرد اس لیے اس طرح سے ایک فطری عمل ہے. یہاں پر کسی کو کسی سے بڑی ذات بنا کے نہیں پیش کیا گیا، کیونکہ اگر بڑی چیز کوئی ہوتی، مرد بڑی چیز ہوتا اور عورت بڑی چیز ہوتی، تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ مؤمنات مؤمنون والمؤمنات، قرآن یہ نہ کہتا کہ صائمین والصائمات، محسنین محسنات. پھر قرآن یہ نہ کہتا متصدقین والمتصدقات، کہ آپ پھر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے ان کی اصلاً کریمہ، عزت والی اجر. پھر یہاں بھی تخصیص ہونی چاہیے تھی. تخصیص اگر مرد کی ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ کوئی چیز کتنی ہی نرم، مثال کے طور پہ ہم اخروٹ بہت سخت ہے، یہ اس کا فطری تقاضا ہے، وہ سخت ہے اور اس کے اندر سے تھوڑا سا نکلے گا، اور اس کی طاقت ہے. اپنی جو اخروٹ کی طاقت ہے وہ کسی اور پوری پلیٹ بھر کے کھانے والی چیز کی کوئی ایسا فوڈ ہے کہ وہ پلیٹ بھر کے کھائیں، وہ اس ایک اخروٹ کی طاقت نہیں دے گا. کیوں؟ فطری تقاضا ہے. اب میں کہوں کہ میں نے پلیٹ بھر کے کھایا تھا اور یہ ایک اخروٹ کھانا، یہ کیا، اس سے کیوں نہیں ملا، اس سے کیوں نہیں ملا، یہ تو اللہ سے جنگ ہوئی. یہ اللہ نے جو فطرت بنائی تو فطرت سے جنگ ہوئی. تو فطرت سے جنگ کرنے والا تو پھر بیوقوف ہوتا ہے کہ فطرت سے بھی کوئی جنگ کر سکتے ہیں بنا. تو ایک چیز سخت ہے اور ایک نرم ہے، ایک میٹھی ہے اور ایک کڑوی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی بناوٹ یوں رکھی ہے کہ مرد قوام ہے عورتوں پر، وہ محافظ ہیں، وہ نگران ہیں. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دیکھیں، اگر میرا گھر ہے، میں کوئی 100 گز کے بنگلے کی مالک ہوں، اور میرے گیٹ کے اوپر 2 گارڈ ہیں جن کے پاس کلاشن کوف ہے، یا جن کے پاس رائفل ہے، جن کے پاس اور حفاظتی اقدامات کی چیزیں ہیں، اور میرے پاس، میں تو نہتی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں 100 گز بنگلے کی مالک ہوں، اور میں اس کی میرے پاس سب کچھ ہے، اور میں اس گھر میں گھومتی پھرتی ہوں. اور ایسے میں باہر سے آپ کسی سے پوچھیں کہ میں نہتی، اور ایک عورت کی بناوٹ بھی کمزور ہے نا، ذرا سی سوئی چھپنے پر ہاں ہوئی تو منہ سے نکلتا ہے. مرد سوئی چھپنے میں اتنا ہاں ہوئی نہیں کرتے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا، کوئی کرتا ہے، کوئی کسی کی عادت میں ہوگا بھی، لیکن
مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو گارڈ ہیں جو گیٹ پہ کھڑے ہیں وہ طاقتور ہیں، وہ مضبوط ہیں، یا وہ اندر بیٹھی ہوئی عورت؟ تو اب ہم کیا کہیں گے، اس کو میں سے بڑا کیوں کہہ دے گا؟ یہ تو فطری بات ہے، وہ باہر کھڑا ہے، اس کے پاس گارڈ، اس کی ڈیوٹی یہی ہے، وہ محافظ ہے، وہ نگران، اس کو نگران ہے ہمارے گھر کا بھی، اور ہماری محافظت پہ وہ گارڈ مامور ہے، تو وہ طاقتور ہے. اس میں یہ وہ فطری طور پر دیکھا جائے تو یہ نہیں ہوا ہم نے اس کو وہ اختیار دیا جب تو وہ ہم سے بڑا ہو گیا، ایسا نہیں تھا. حیثیت اپنی اپنی جگہ قائم تھی. حیثیت عورت کی اپنی جگہ قائم ہے، وہ ایک ماں ہے، اور عورت جو کام کر سکتی وہ مرد نہیں کر سکتا ہے. اور پھر یہ کیوں کہتی ہے کہ جو مرد کر سکتے عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ جنگ کیوں شروع کی ہے؟ مان لیتے ہیں بہت سی چیزیں جو مرد کرتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتی ہیں، اور ہمیں مردوں کو مان لینا چاہیے جو کام عورت کر سکتی وہ مرد نہیں کر سکتے. ماں کا درجہ ایک باپ نہیں لے سکتا ہے. وہ کام بھی وہ نہیں، وہ پکا کے دے دے، وہ پہنائے، وہ نہلائے، وہ کچھ بھی کرے، وہ قدموں تلے جنت والی حدیث کو خود پہ لاگو نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو درجے دیے ہیں، جو حیثیتیں دی ہیں، ہمیں ان پر بہت خوش اور راضی ہو جانا چاہیے. اللہ نے احسن تخلیق کی ہے، تو لہٰذا کسی عورت کو کبھی نہیں سوچی کاش میں مرد ہوتا. عورت ہونے کے ناطے سے اللہ نے میرے لیے بہت سارے جو ہے وہ اجر لکھے ہیں، بہت سارے ایسے کام لکھے ہیں جن کو میں حاصل کر سکتی ہوں. تو لہٰذا مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے، اور اس فضیلت کا مطلب کیا ہے کہ وہ مرد اپنی کمائی ان عورتوں پر ٹوٹلی خرچ کرتے ہیں. بہت سے مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ پوری کی پوری سیلری لا کر اپنی عورتوں کے ہاتھ رکھتے ہیں، ان سے خرچہ لیتے ہیں. اپنی اپنی ایک عادت ہے. بہت سے مرد ہیں جو سارا اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کی سیلری اگر 20,000 ہے تو وہ گھر والوں کو ہر 30-40,000 کا بندوبست کر کے دیتے ہیں، پارٹ ٹائم کرتے ہیں، پچھلے مہینے کی بچت کریں گے، آئندہ کچھ کریں گے، قرض بھی لے لیں گے. ان کو کفیل بنایا ہے اللہ نے، تو وہ کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارے ذمہ کوئی چٹی تو نہیں، ان کو نہیں ہے اس کے پاس بنا سے کل کھلایا تو اچھا آج نہیں کھانا، آج نہیں لے کے آئے سبزی پانی، کچھ بھی نہ لائے، آج کیا ہے کل جو اتنا دے دیا تھا. نہیں، وہ کل والا سوچتے تو آج کا بھی کریں گے، پھر کل بھی کریں گے اور پرسوں بھی کریں گے، بڑھاپے میں بھی کریں گے. کیوں؟ اللہ نے ان کو ہمارے لیے ایسا بنایا ہے، کفالت کرنے والا بنایا ہے، وہ قوام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہیں زیادہ مشقت میں ڈالا ہے اور ہمیں کم مشقت میں ڈالا ہے. تو جب یہ چیزیں سوچتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا وہ بالکل درست بنایا ہے. اور اس آیت کو پڑھتے وہ بات ہمیشہ مجھے یاد آتی ہے، آج بھی یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص جب درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ سیب کا درخت ہے، درخت پہ وہ پھل تھا، سامنے ایک بیل لگی ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے خربوزے ہیں یا بڑے کیا کہتے ہیں اس کو تربوز وغیرہ بیل پر لگتے ہیں، کتنی اچھی سی بیل ہوتی ہے، اس طرح کی اس پہ بانٹ پہ تھوڑیاں کتنی بیل پر ہو گئی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ لوگ اتنا چھوٹی سی مطلب بیل ہے اس میں بڑے بڑے پر، اور یہ دیکھیں کہ درخت کے اوپر چھوٹے چھوٹے پھل لگے. تو اتنے میں ایک پھل جب گرا اس کے سر پہ لگا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، اگر ادھر تربوز لگا ہوا ہوتا تو اس کا سر پھٹ جاتا، کوئی سخت پھل بڑا لگا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اس کو چوٹ لگتی، اس کو مشکل ہوتی. تو پھر جو اللہ بناتے ہیں وہ بہت اچھا بناتے ہیں، جو اللہ کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں. بندے کو اللہ کی رضا پر راضی ہونا آنا چاہیے کہ اللہ آپ نے جو کیا وہ بہتر کیا، اور میری عقل ناقص میں یہ باتیں نہیں سما سکتی. اس کو کہتے ہیں غور، اس کو فکر و تدبر کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بنایا ہوگا تو اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے. اللہ کسی تخلیق کو بنا کر اسے یوں چھوڑ نہیں دیا، آگے سارا کچھ بتایا اس کو. الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ، بس روک لو، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، یا پھر تسريح بِإِحْسَان، رخصت کر دو، اچھے طریقے سے رخصت کرنا. یعنی کہ طلاق 2 مرتبہ سے مطلب کیا ہے؟ طلاق رجعی جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، کہ 2 مرتبہ یعنی کہ طلاق دی جا سکتی ہے. تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد گنجائش رجوع کی ختم ہو جاتی ہے. پہلی بار بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، اور تیسری طلاق کے بعد رجوع کا معاملہ یا اجازت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
اور دو طلاقیں دینے کے درمیان کہا گیا ہے کہ رکھنا ہے تو اچھی طریقے سے رکھو، رخصت کرنا ہے تو بھی اچھی طریقے سے اور رخصت کر دو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ نہیں ہے حلال ہے تمہارے لیے ان تأخذوا یہ کہ تم لے لو مما جو تمہیں آتے تمہیں ان کو دیا ہے شیئا کچھ بھی، الا مگر ان یخافا یہ کہ تم ڈرتے ہو کہ تم قائم رکھو گے اللہ کی حدود کو۔ یعنی کہ یہاں پر جس بات کو بتایا گیا کہ ایک تو مہر کا معاملہ ہے، مہر تو لازم ہے جو تمہیں ان کو دینا ہے، تو مہر دے کر بھی تم واپس لینا تو بالکل ہی قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں دیا ہے تو وہ دینا لازم ہے۔ یہاں پر جو بات ہے کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے ہو، مراد کوئی تحفہ دیا ہے یا کچھ اور ان کو ظاہر ہے کچھ اچھا گزرتا ہے اس پہ لین دین ہوتے ہیں، تو جب آپ نے ان کو کچھ دیا ہوا ہے تو ان سے واپس لینے کا مطالبہ مت کریں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مرد اور عورت کے مابین تو بالکل ہی یہ غلط بات ہے، کیونکہ وہ شوہر اور بیوی انہوں نے ایک مجمع کے بیچ میں ایک دوسرے کو قبول کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک بہترین تعلق کو قائم کیا تھا اور کچھ خوشگوار حالات بھی تھے، تو اس کے ضمن میں یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ کے جو تعلقات ہیں اس میں بھی اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے، کوئی عطیہ دیتا ہے تو اس سے واپس مانگنا جائز نہیں ہے۔ پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جیسے کتا جو ہے وہ اس کچھ کہہ کر دے، الٹ دے، تھوک دے اور پھر اس کو چاٹ لے، یہ بڑا کبھی عمل ہے، بڑا مکروہ عمل ہے نا، ہم اسے کوئی کبھی بھی پسند نہیں کرتے، سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ جب ہم یہ نہیں سوچنا چاہتے تو کسی سے دیا ہوا تحفہ بھی اس سے واپس نہیں مانگ سکتے ہیں۔ اور چونکہ نکاح اور طلاق یہ دونوں معاملات اس میں ہمارے معاشرے کی بڑی بقا ہے، تو یہ دونوں معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دنیا پرست ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو نکاح ہوتے ہیں وہ بھی بالکل اس کے اندر دنیاوی بناوٹیں اس قدر زیادہ ہیں کہ وہ سنت کی طرح ادا ہی نہیں کی جاتی ہے، بہت ہی اس کے اندر غلط طریقے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہم قرآن تو ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں اس لیے بچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ تمہارے پیارے نبی کو وہ طریقہ ہی نہیں تھا کہ اتنے عجیب و غریب طریقے بنا دیے۔ حیا میں بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے مرد اور عورت کے مابین اگر نکاح جو ہے وہ جائز تعلق ہو گیا ہے تو اس کے میں حیا کے تقاضے مرد مقدم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں اور پھر انٹرنیٹ پہ بھی چڑھا دیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہ رسم بن جیسے لگتا ہے کہ یہ نکاح کے اندر یہ پکا ایک ایسا ہوتا ہے، جن لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا تو وہ اس کو دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مرد کا اور شوہر کا بیوی کے ماتھے کے اوپر بوسہ دینا اور ایک اس کے اوپر وہ تھا اور وہ ہونا اور اس کو بڑا اپریشیٹ کرنا اور بڑا اس کے اوپر ایک اس کو یادگار بنا دینا، یہ حیا کے تقاضوں میں ہرگز بھی نہیں آتا۔ یہ مسلمان اور مومن کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ ہم بعض باتیں تو اللہ کے نبی کی مانتے ہیں اور بعض باتیں ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ ورنہ نکاح جو ہے سنت ہے تو اس کے بعد کیا کچھ ملا دیا جاتا ہے، تو اپنے طریقے ہوتے ہیں، اس میں مہر کے معاملات بھی اپنے طریقے سے، جگر کے طریقے، اتنا بڑا بڑا مہر باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ تو ساری جائیداد دے کے نہیں دے سکتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکشن سمجھ یہ دعا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سب سے اہم چیز نکاح کے اندر نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، وہ جس میں تقویٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں جو تو سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اس میں صرف یہ یاد رہتا ہے کہ قبول ہے کیسے لکھنا ہے، قبول ہے کیسے بولنا ہے، اس کا ویڈیو موجود ہونا چاہیے، اور اس تقویٰ کی آیات سننے کے بعد تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں، نکاح ہو گیا لہٰذا تالیاں بجا دیجیے اللہم ارحمنا۔ یہ غلط طریقے، بنیادی غلط طریقوں سے رکھتے جاتے ہیں۔ اور پھر مہر کے معاملات ہر ایک اس کی حیثیت کے مطابق، کیونکہ مہر کی ادائیگی ہونی چاہیے، اگر وہ طلاق اگر زیادہ مہر باندھیں گے وہ طلاق بھی نہیں دیں گے، اگر معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو لوگ طلاق بھی نہیں دیا کرتے ہیں، پھر خلا لینی پڑتی ہے، تو نتیجتاً اس مہر سے محروم ہونا پڑتا ہے، کیسز کے اوپر فالتو رقم لگائی جاتی ہے، تو کیوں نہ دین اسلام کے مطابق چلے؟ قربت ہو گئی، چلتا رہا، اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا، جہاں نہیں اللہ نے ہمیں راستے الگ کرنا۔ اور جب پھر طلاقیں ہوتی ہیں اس میں بھی کیا کرتے ہیں کہ اس قدر رذالت ہوتی ہے، ایک عورت کی شخصیت کو بھی برباد کر دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک عورت کا خاندان جو مرد کے خاندان کی شخصیت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور اتنی لمبی چوڑی لسٹیں بنا کر پیش کر دی جاتی ہیں کہ وہ، کیونکہ اگر اس مرد یا اس عورت کا نکاح کہیں اور جگہ کیا جاتا ہے تو ان چیزوں کا استعمال بھی نہیں کیا جاتا، کوئی دوسری عورت یہ نہیں کہتی کہ جو پہلی عورت کا سامان ہے میں استعمال کر لوں۔ اور
اور کوئی مرد کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی عورت جو ہے وہ اپنے پچھلے گھر کا کچھ لے کر آئی ہے تو وہ چیزیں وہ نشانیاں مٹا دی جاتی ہیں. جب ہم نے اس کو رکھنا نہیں، ان کو قابل قدر ہی نہیں ہماری ان کی نشانیاں مٹا دی جائیں گی تو پھر زبردستیاں کیوں کی جاتی ہیں، پھر جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دین اسلام پر نہیں چلتے ہیں اور بالکل یعنی اتنا گندا عمل کرتے ہیں جسے بھی انہیں حدیث میں پڑھ لیا کہ تھوک کر چاٹنا ہم سوچ نہیں سکتے لیکن ہم کرتے ہیں. ہم سے مراد ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہوگا نا، آپ سب جانتے ہوں گے ایسے واقعات کو کہ کس قدر جھوٹی لسٹیں بنا جو دیا ہے وہ نہیں، اس کے علاوہ کی چیزوں کی لسٹیں بھی بنا کر دی. لیکن تحفہ تو اس وقت ہماری اس کا مطلب وہ محبت جھوٹی تھی. جب دو لوگ رشتہ کر رہے تھے، دو خاندانوں میں رشتہ ہوا تو وہ لین دین وہ تحائف جو ان کے والدین میں بھی ہوئے، ان کے بھائیوں میں بھی تقسیم کیے گئے تو وہ جھوٹی محبت کرتے. وہ اس وقت کا تقاضا تھا کہ حالات اچھے تھے اور محبت تھی، اس کا حق محاذہ ہو گیا. اب حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ پچھلے میں ملیہ ویٹ نہیں کرو تو بلکہ سارا کچھ ڈبو تو ایسا نہیں. دین اسلام بہت خوبصورت ہے. ہم عورتیں ہیں نا تو خدا نخواستہ ہمارے کہیں بھی ارد گرد ایسا ہو تو ہمیں اس چیز میں ہمیں ساتھ دینا. ہم نے کہنا ہے ہمارے گھر سے جتنے بھی لوگ ایسے تھے کہ نہیں، اللہ نہیں چاہتے، اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمیں ان سے اتنا لے کے ہمیں کیا مل جانا ہے، اللہ ہمیں اور برکت دے گا. جو رشتہ نہیں بچا، جو سب سے بھاری اور قیمتی چیز تھی، تو پھر مادی چیزوں کا ہمارا کیا کرنا ہوگا. تو چاہے وہ ایک مال کا بڑا ڈھیر ہی کیوں نہ ہو تو وہ نہیں لینا چاہیے. اور معاملات رکھنے ہیں تو اللہ سے ڈر کر رکھتے ہیں. اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ اللہ کی معبود اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو فلا جناح، بس گناہ نہیں ہے تم پر کسی وقت بھی کہ کچھ فدیہ دے کر بھی جان چھڑا لی جائے. یعنی اگر مرد جو ہے وہ تعلق کو رکھنا چاہتا ہے لیکن نہیں بن رہی ہے، عورت نہیں رکھنا چاہتی ہے تو عورت کو یہ حق دیا گیا ہے. اور اس حق کو آج کے دور میں بڑا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے. خلا کا جو ہے آج یعنی اس سے پہلے کیا تھا کہ شوہر سے لڑائی ہو رہی ہے، شوہر خرچہ نہیں دے رہا ہے، شوہر کفالت نہیں کر رہا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، بد اخلاق ہے، بد زبان ہے اور کردار کشی کرنے والا ہے، بہت عورت کو ایک ذلت کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اس کو وہاں نہیں رہنا سکنا پڑ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم فدیہ دے دو. فدیہ سے مطلب کیا ہے کہ خلا میں اپنی طرف سے کچھ پیش کر کے اس بندے سے جان چھڑا لو اور آپ خلا لے سکتے ہو. آج کے دور میں خلا کیسے لیے جا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذلک. آج کے دور میں خلا بہت کم ایسا ہے کہ شوہر کے ساتھ بڑی نہیں تو بہت کوشش کی بڑا سمجھایا رہا پھر چلے گئے تو پھر اپنی. آج کے دور میں خلا کے زیادہ تر معاملات ایسے ہیں، ایک اور غیر مرد سے محبت ہو جانا، اسی شوہر کے بھائی سے محبت ہو جانا، بن بھائی سے محبت ہو جانا اور پھر پورا اگلا نکاح طے ہو جانا، پھر پچھلے سے چھٹکارا حاصل کرنا. اور طلاق دے دی اس نے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیا کہ خلا کا کیس دائر کر دیا جائے. اب مجھے یہ والا نہیں پسند تو مجھے یہ والا پسند ہے تو لہٰذا مجھے اب اس سے نکاح کرنا ہے. اس قدر بد اخلاقی اور اس قدر جو ہے وہ پستی آ چکی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل قرآن سے دور ہے. کیوں؟ اگر ایسا جو کر رہے ہیں انہوں نے قرآن میں یہ پڑھا ہو کہ والمحصنات، آپ 5 پارے میں پڑھیں گے کہ پاک دامن عورت، ایک نکاح والی عورت کی کیا قیود ہے، حیا کی کیا تقاضے ہیں، اس کے لیے جائز کیا، اس کے لیے ناجائز کیا، اس کے لیے حلال کیا، اس کے لیے حرام کیا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی کی طرف یوں قدم نہیں بڑھائے گی. اور ایک مرد اس کو قرآن سے کے بارے میں اس کو اللہ کا خوف ہوگا تو وہ کہے گا کہ ایک شادی شدہ عورت ہے. اور ایک مرد اور عورت جو ہوتے ہیں، جو تنہا ہوتے ہیں، ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. اگر وہ کوئی حد کو پار کر جائیں گے تو ایسے میں تو ہمارا دین سنسار کر دینے کا حکم دیتا ہے. تو یہ اتنی شدت والی باتیں ہیں، یہ ان نوجوانوں سے بڑھ کر بھی جو عمر والے لوگ ہیں اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ فرما دیں. یہ نہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں اور ہم کسی فتنے میں نہیں، فتنہ تو فتنہ ہوتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے اور ہم اس دین سے جڑے رہیں گے تو ہمارے گرد ایک حساب ہوگا، ہمیں اپنی حدود کا معلوم ہوگا. تو ہماری نوجوان نسل اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس باہر نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. انہیں دین کی سمجھ، اور دین کی سمجھ ہوا سے آ نہیں سکتی ہے کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ دین کی سمجھ دے دیں، دین کی سمجھ نہیں. دین کی سمجھ کے بندوبست بھی کریں، جیسے ہم نے ان کی دنیا کی تعلیم بھی بندوبست کی ہے. ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا، ان کو ایسی
ان کے کانوں سے ایسی بات گزارنا. ہر بچے کے پاس فون ہے، موبائل ہے، تو ان کے پاس ایسے مواد ان تک پہنچانا، ان سے ڈسکس کرنا، ان سے ایک نشست کو بنانا، ان کا ذہن بنانا کہ دین اسلام یہ کہتا ہے. ہم یہ بالکل بھی نہ کہیں کہ ہمارے ماحول میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے ابو اجازت نہیں دیتے، ہمارے بھائیوں کو برا لگتا ہے. نہیں، ہمارا دین ایسے کہتا ہے. جب ہم ہمارے گھر کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بڑی سختی، باہر تو لڑکیاں ایسے کر رہی ہیں، باہر تو لڑکے ایسے کر رہے ہیں، بس ہم ہی ہیں، میں ہی ہوں، ہمارے ساتھ ایسا ہے. جب بندے کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے تو پھر وہ کسی بڑے مجمع میں رہے، کسی تنہا جگہ پر جائے تو باہر وہ اپنی حدود کو جاننے والی ہوگی اور اپنی حدود کو جاننے والا ہوگا. یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، اس سے بڑھو مت، زیادتی مت کرو. اور کیوں جو کوئی زیادتی کرتا ہے، بڑھتا ہے اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالموں میں آ جاتا ہے. جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں. اور ظالم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیسے نپٹے گا؟ آپ نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا ہے، سنا تو ہے یہ سب اور سمجھتے بھی، نہ پڑھا ہو نہ سنا ہو. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ظالم کون ہوتا ہے اور ظالم کو کیا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ جو زیادتی کرے تو ہم اس کو کے لیے تیار کس طرح سے ہوتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہونا چاہیے. اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس کے ساتھ ایسے اور ایسے اور ایسے ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ ظالم ہے. تو اللہ کا بھی قانون ہے نا ظالم کے لیے. تو جو اللہ کے حدود سے گزرے گا تو وہ ظالم ہوگا اور ظلم کرنے والے سے اللہ نمٹے گا. آیت 230 میں اللہ فرماتے ہیں کہ پس اگر وہ طلاق دے دے تو حلال نہیں ہے. یہ 3 طلاقیں دے دی، اب حلال نہیں ہے ان کے لیے یہاں تک کہ تن کے نکاح نہ کر لیں زوجن غیرہ، کسی اور مرد سے. اس سے پہلے انہیں حیض کے معاملات پڑھے، پھر قسم کے معاملات پڑھے، پھر انہیں ایلا سے متعلق پڑھا اور اس کے بعد جو انہوں نے خلا سے متعلق پڑھا اور خلا سے متعلق پڑھنے کے بعد اب حلال سے متعلق پڑھے کہ ایک مرد جب کسی عورت کو 3 طلاقیں پوری دے دے گا اب اس کے حلال نہیں، وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی. پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ اگر طلاق دے دی تو اب گناہ نہیں ہے کہ ایتراجع، کہ وہ جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں دونوں آپس میں. لیکن اب یہ کوئی کھیل کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ کی حدود کو اگر وہ قائم رکھ سکتے ہیں تو اس حدود کو قائم رکھنے کے لیے پھر اب وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اب بھی اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کریں، بلکہ وہ جو لڑکی اختیار کر چکے تھے اسی میں رہنا چاہیے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور تم جب طلاق دے دو عورتوں کو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یعنی عدت پوری کر لیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، بس پھر روکو ان کو بمعروف اچھے طریقے سے، اور سَرِّحُوهُنَّ، یا پھر ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے سے. وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی کرے گا ایسا، جو کوئی ایسا کرے گا تو بس پھر وہ فقط ظلم نفسہ، تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا. اللہ تعالیٰ لا يحب الظالمین، ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا، اور مت بناؤ اللہ کی آیات کو ہزوا مذاق. جو کوئی ایلا، حلالہ، خلا، نکاح، طلاق اس میں اپنی مرضی کر رہا ہے، اپنے حساب چلا رہے ہیں، وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا کس قدر سنگین جرم ہے، کس قدر سنگین بات ہے. تو لہٰذا وذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی، اس کے احسانات کو یاد کرو، حدوں کو مت کراس کرو. وما انزل علیکم، اور جو کچھ نازل کیا اس نے تم پر کتاب اور حکمت کی باتیں، یعظکم بہ، اور نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ساتھ. اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، بکل شیء علیم، ہر چیز اس کو معلوم ہے. پھر دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اذا طلقتم، اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو ان عورتوں کو، تو جب وہ اپنی عدت مدت کو پہنچ جائیں تو فلا تعذلوهن، انہیں اس بات سے مت روکو کہ ایّنکحوا، نکاح کرنا چاہیے. یعنی وہ اپنی انہیں شوہر سے کسی حلالہ کی صورت میں بھی ایسا ہے کہ اگر دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دیے تو اب اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں
تو یہ جائز عمل ہے ان کو اس میں مت روکا جس میں ان کو ملامت نہ کیا جائے، بلکہ ان کو سپورٹ کر دیا جائے. اگر واقعی وہ نکاح کا تعلق رکھنا چاہتی ہے، اللہ کی قائم کردہ حدود کا خیال رکھنا چاہتی ہیں، تو ان کو ان کے وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنے دو اور ان کو مت روکو اگر وہ راضی ہیں آپ سے. نہ ان کے ساتھ زبردستی کریں کہ آپ ان کو نکاح کر لیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ان کو یہ کہیں کہ منع کریں ان سے کہ تم سے نکاح مت کرو. کیونکہ بعض دفعہ بڑوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص نے پہلے ایسا نہیں کیا ہے، تو اب ہم دوبارہ جو ہے ان کو ایسا ہم اپنی بیٹی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسا دین اسلام بتاتا ہے جو گنجائش موجود ہے اس گنجائش کا استعمال درست طریقے سے کرنا چاہیے، معروف طریقے سے. حضرت معقل بن یسار کی بہن کا نکاح ایک شخص سے ہوا تھا، کچھ عرصے بعد اس شخص نے طلاق دے دی. تو صحابی رسول نے اسے رجوع کے لیے کہا مگر وہ راضی نہ ہوا. یعنی اس کو سمجھایا اور اسے کہا کہ ابھی موقع ہے تم اس سے رجوع کر لو، تو اس نے نہیں مانا اور مدت پوری ہو گئی اور طلاق واقع ہو گئی. تو اب جب وقت گزر گیا کہنے کے باوجود رجوع نہیں کیا، تو جب دوبارہ موقع آیا اس نے رجوع کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا دوبارہ نکاح نہیں ہونے دوں گا اس شخص کے ساتھ. پھر آیت بھی نازل ہوئی اس دوران اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر اللہ کا حکم سنایا کہ اگر مرد اور عورت نکاح پر رضامند ہیں تو پھر ولی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، آپ ان کو نکاح کی اجازت دے دیں. تو بہرحال دین اسلام نے کہیں پر بھی کسی چیز کو بہت ہم نے امت وسط پڑھا، درمیانے درجے کا کی امت، اور احکامات بھی اسی حوالے سے کہ گنجائش کو رکھا گیا ہے لیکن ساتھ میں سزا متعین ہے کہ شوہر جو ہے وہ طلاق دیتے ہوئے وہ یہ سوچ لے کہ اب یہ دوبارہ اس کے حصے میں کسی صورت میں آ سکتی ہے تاکہ وہ باز رہے، اور اس کے باوجود بھی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کبھی اگر دوسرا یعنی حلالہ کرنا اور کرانا جو ہے جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی اور سے نکاح کروائے اور پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر لے. اس کے لیے جو ہے پروسیس کروایا جائے تو یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور اس کے ساتھ وقت گزارے گی اور اس سے تعلق کو قائم کرے گا. یہ نہیں کہ نکاح کروا کر طلاق کروا دی ادھر ہی تو حلالہ جائز ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ اس شوہر کے ساتھ وہ رہے گی، اس کی باقاعدہ بیوی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے درمیان بن نہ پائی اور اس نے خود طلاق دی تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی. یہ وہ والا کام نہیں ہوگا کہ ہفتے کی دن مچھلیاں اوپر آ رہی ہیں تو حوض میں جمع کر لو، ہم نے کون سا شکار کیا ہے، اتوار کے دن اس سے مچھلیاں نکال لی جائیں. تو ہم نے کیسے کون سا یہ جو ہے اپنی عورت جائز کر لیے، نکاح کروایا تھا، اس نے طلاق دے دیا تو ہم نکاح کر دوبارہ نکاح کر رہے ہیں. تو یہ اپنے لیے جائز کرانے کے طریقے نہ اپنائے جائیں بلکہ وہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا. اس کے بعد اگلی آیت میں رضاعت سے متعلق ہے کہ والدات یعنی مائیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو حولین نکاح میں لائیں گے، 2 سال کی مدت کہا گیا کہ ان کو دودھ پلائیں. اور اسی طرح مولود لہو اس کو پیدا کرنے والا یعنی اس کا باپ، ماں کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ بچے کی رضاعت. باپ کے لیے کہا گیا کہ رزق ہونا و کسوت ہونا، اس کا کھلانا، اس کا پلانا، اس کا پہنانا، یعنی اس کے رہن سہن، کھانے پینے کا، اس کے پہنانے کا بندوبست جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کے ذمہ اس بچے کی رضاعت کو کرنا ہے. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ جو اولاد ہوتی ہے یا اس بچے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں لاتے ہیں، یہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. تکلیف کا باعث یعنی کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے. لا تکلف نفسا الا وسعها لا تضار والدة بولدها، کہ والدہ کو اپنا بچہ ہونے کی بنا پر نقصان نہیں پہنچایا جائے گا چونکہ اس کو بچے سے محبت ہے، اور اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس کی خود رضاعت کرے. تو اس کی یعنی کہ اس کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے کسی اور سے رضاعت کرانے میں، یا یہ کہ اب معاملات طلاق کے ہیں اگر اور اس میں خرچہ پانی بچے کے لیے دینا ہے اس کو کم دیا جائے، اور ظاہر ہے اس نے اپنے بچے کی رضاعت تو کرنی ہے، اس کو مجبور کیا جائے اس معاملے میں، اس کو خرچہ بھی نہ دیا جائے اور اس بچے کے حصے میں. تو اسی طرح اگر باپ جو ہے اس سے ڈبل خرچے وصول کیے جائیں تو بڑا مولود لہو بولدی، والد کو بھی جو ہے وہ تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. اسی طرح جو وارثین ہیں اگر تو جن کے ذمہ پرورش ہے تو ان کو بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ کیا جائے. یہ ہر کام جو ہے وہ آسان اور معروف طریقے سے کیا جائے.
اور اسی طرح فإن ارادہ اگر بچے کے دودھ چھڑانے کی مدت اس سے پہلے اگر 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہے تو فلا جناح علیہما گناہ نہیں ہے، لیکن ترازن رضامندی ہو دونوں کی و تشاور اور اس میں مشاورت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک بچے کا حق ہے نا، تو لہٰذا مشاورت ہو، بچے کی بہتری مطلوب ہو تو کم مدت میں بھی اس کی رضاعت کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور آپشن بھی دیا گیا ہے کہ اگر عورت یعنی ماں کمزور ہے، یہ رضاعت کی قابل نہیں ہے اور کسی اچھی صحت مند عورت سے اس کی رضاعت کو کرانا چاہیں تو فرمایا کہ فلا جناح علیہ، اس میں بھی گناہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی رضائی ماں ہو جو اس کو دودھ پلائے، لیکن سارے معاملات میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ ایک باپ یا اس کے وارث جو ہیں ایک عورت سے بچہ چھین لیں اور یہ کہیں کہ ہم ایک بہتر عورت سے اس کی رضاعت کروائیں گے اور ہم اس کو سیاحت سے محروم کر دیا جائے، بلکہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے باہم رضامندی اور مشاورت سے یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، والذین اور وہ لوگ توفون جو فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے، یعنی یہاں پہ بیوہ سے متعلق بات آ رہی ہے، وہ یذرون وہ چھوڑتے ہیں اپنی بیویاں پیچھے، تو وہ روکے رکھے اپنے آپ کو اربعۃ اشہر وعشرا، یعنی 4 ماہ 10 دن، یہ ان کی مدت عدت، اس سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ مطلقہ عورت ثلاثۃ قروء، بیوہ عورت اربعۃ اشہر وعشرا، 4 ماہ 10 دن، اس میں مہینوں کا الگ بتائے گا، اس میں قروء بتائے گا کہ پاکی کی حالت ہے، اس میں 4 ماہ اور 10 دن بیوہ عورت عدت کرے گی دستور کے مطابق، اور جب وہ مدت کو پہنچ جائیں گی تو بس جو وہ کرنا چاہے اپنے متعلق فیصلہ، نکاح ثانی کرنا چاہتی ہے، نہیں کرنا چاہتی ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہیں صرف، یا کیا ایسے جو بھی معاملہ کریں وہ معروف طریقے سے، یعنی اپنے بڑوں کو شامل کر لیں، اور اگر ولی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے تو پھر ان کے کام میں وہ رکاوٹ نہ ڈالیں، وہ اپنے لیے جو اس کا حق پہنچتا ہے وہ نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اور تم پر گناہ نہیں ہے کہ فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کے ساتھ پیغام نکاح کا سلسلہ کر سکتے ہو، پیش کر سکتے ہو اشارے کنائے میں، مطلب کہ ان کو باقاعدہ نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، لیکن اشارے کنائے سے کہ اگر یہ بات متوقع ہو کہ کوئی اور نکاح کا خواہش مند ہے یا کوئی اور فیصلہ اس کے گھر والے خاندان والے کر سکتے ہیں، تو ان کو ایک نصیحت کے طور پہ یا اشارے کے طور پر یہ بات ان کے کان سے گزار دی جائے تو کیا جا سکتا ہے۔ اور اپنا تو اور اشارے کنائے میں مقصد کو بیان کر دو، اور اگر اس کو دل میں پوشیدہ رکھو تو اس کا بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی جب مدت عدت پوری ہو جائے تو پھر جیسے دین اور شریعت بتاتا ہے اس کے بعد نکاح کا پیغام بھیجو، اگر اس کو جب تک اپنی بات کو اپنے دل میں رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک ستذکرونہن، تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، کیونکہ فطرتاً مرد کو عورت کی اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بیوہ سے نکاح کا کوئی نہ کوئی خواہش مند ہوگا، کوئی نکلے گا، لیکن لہٰذا اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ ایک بیوہ عورت اگر وہ کس کا شوہر ہو تو اگر وہ اس کا تو ولی وارث بھی نہیں ہے تو دوسرا مرد آ کے جو ہے وہ اس سے زبردستی نکاح کے لیے کہے اور یا پھر اس کی عدت کے دوران اس کے ساتھ نکاح کے معاملات طے کرنے لگ جائے تو یہ درست نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار بتا دیا۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، نہ ہی تم ان سے سرًا خفیہ طور پر وعدے لینا۔ دیکھیں اب ایک بیوہ عورت، اسے نکاح ثانی کی اجازت ہے، لیکن اس کو کہا ہے اور اس سے مرد کو بھی کہا کہ اس سے اس دوران خفیہ وعدے نہ کرو، تو ایک عورت اگر ایک مرد کے نکاح میں ہے، شوہر زندہ ہے، تو کیا ایسے میں کسی مرد کے لیے یہ جائز ہے؟ یہ درست ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کے وعدے کریں۔ ہم صرف شراب پینا حرام حلال سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے وہ مردار کھانا صرف حرام ہے، اپنے طور پر کچھ چیزیں جو واضح نظر آ رہی حرام ہے تو اس کو حرام ہے، یہ بھی تو اللہ نے حلال اور حرام کی قیود بنائیں گے نا، اس میں حلال حرام کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنا ہے قول معروف، اچھے طریقے سے دستور کے مطابق اشارے کرائیں، جس میں شریعت کے خلاف ورزی نہ ہو، ان کا پیغام پہنچا دو، اور جب نکاح کی مدت جب تک پوری نہ ہو
تو وہاں تب تک نکاح نہیں کرنا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، مقرر مدت کو پہنچے۔ جان لو کہ اللہ جانتا ہے یعلم ما فی نفسکم، جو تمہارے اندر بھی ہے، فاحذروا، بس ڈرو اور جان لو کہ اللہ غفور حلیم ہے، بخشنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے، تحمل والا مجرموں کو پکڑتا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا، مدت سے پہلے نکاح کر لیا، یہ مدت سے پہلے تم نے جو ہے وعدے کر لیے ہیں، تو یہ نہیں کہ خلاف ورزی کی ہے تو کسی نے دیکھا نہیں، کسی کو کیا پتا ہے، کر لیا خفیہ نکاح کر کے اعلان بعد بھی کر دیا، تو کسی نے کچھ کہا پکڑا، کسی نے کچھ کہا نہیں، اللہ نے بھی نہیں پکڑا۔ کیوں کہ اللہ حلیم ہے، بردبار یعنی تحمل والا ہے، مجرم کو یوں فوراً بھی نہیں پکڑتا، تو جب پکڑتا ہے تو پھر خوب پکڑتا ہے، اس نے ڈیل لی ہوئی ہے۔ اللہ کے تحمل کی وجہ سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ بچ گیا ہے، ابھی وہ اس نے کچھ نہیں کہا، دوسری غلطی پر وہ کتنا برا پکڑ لے گا کیا پتا۔ تو لہٰذا اللہ کے قانون کو توڑو گے تو اس کی گرفت سے نہیں بچو گے، اور نہیں ہے گناہ علیکم تم پر ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دیتے تھے کیسی عورتوں کو کہ ما لم تمسوهن، جن کو تم نے بھی نہیں چھوا، جسے تمہاری مباشرت نہیں ہوئی ہے، او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم نے پھر ان کے لیے مہر بھی مقرر نہیں کیا، نہ کچھ نکاح ہوا لیکن ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا، اور نکاح کے وقت میں مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، تو پھر ایسا ہے کہ اس سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی ہے، تو اب کیا ہے کہ ان کو بھی مہر دینا ہوگا۔ مَتِعُونَ دو ان کو، موسیع قدر، جو وسعت والا ہے، الموسیع وہ جس کی جتنی کسائش ہے، وہ جتنا افورڈ کرتا ہے وہ دے، اور وعلی المقتر، جو تنگ دست ہے وہ جتنا افورڈ کر سکتا ہے قدرہ، اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ متاع بالمعروف، یہ حق ہے محسنین کے اوپر۔ اور اگر تم نے ان کو طلاق دی قبل اس کے تمہیں دو کنڈیشنز بیان کی ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ تم نے ان کو مس نہ کیا ہوا ہو اور مہر مقرر نہ کیا ہو، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ان تمسوهن، تم نے ان کو مس کیا ہو، وقت فرضتم، اور تم نے مقرر بھی کیا ہو ان کے لیے فریضۃً، نصف مہر مقرر کیا تو فنصف، پس ان کے لیے آدھا ہے، کہ تم نے ان سے مباشرت بھی کی ہے اور مہر بھی مقرر کیا ہوا ہے، تو نہیں سوری، تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا ہے لیکن مہر مقرر کیا ہے۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ مہر مقرر نہیں کیا ہے، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ تم نے ان کو مست نہیں کیا لیکن مہر مقرر تھا، تو اب اس مہر کا فنصف، آدھا ان کو ادا کرو گے، الا مگر ان یعفون، وہ خود معاف کر دیں یا ان کی ولی معاف کر دیں، تو پھر اس صورت میں وہ اتنا ہی، یہ سارا وہ معاف کو مہر نہیں لیتے ہیں تمہوں کی طرف سے۔ اللہ کی فضل کو مت بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ بصیر، تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دو باتیں یہ بیان ہوئی، لا جناح علیکم، حافظوا علی الصلوات، بیچ میں جو ہے وہ طلاق کا ٹاپک ان کا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نماز کا ذکر کیا ہے، نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، کہ حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ صلاۃ الوسطی، جو درمیانی نماز ہے، صلاۃ الوسطی، اس کی حفاظت کرو۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض نے اس کو بعض نماز کا ہے، بعض نے اس کو بعض نماز کا ہے، لیکن ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو دو نمازیں صبح اور دو نمازیں شام، بیچ پہ جو نماز آتی ہے وہ نماز عصر ہے، جو صلاۃ الوسطی کہلاتی ہے۔ تو یہ وقت چونکہ خاصا غفلت کا وقت ہوتا ہے، دنیا میں انسان مصروف ہوتا ہے، کاروبار بھی عروج پر ہوتے ہیں، تو اس نماز کی حفاظت کی زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور پھر فرشتوں کے تبدیلی کا جو عمل ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا اب اس نماز کی حفاظت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر ڈر ہو تم کو، فَرِجَالًا، کسی سواری کا، اور رکباناً، یا پھر کسی پیدل حالت کا، رجالن پیدل اور رکباناً سواری، یعنی کہ مراد دشمن کا خوف، دشمن کے ساتھ حالت جنگ ہو اور میدان کارزار ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، تو جنگ سے فارغ ہونے تک نماز کو مؤخر نہ کرو، جنگ ختم ہوگی تو نماز پڑھو گا، بلکہ اس وقت اگر تم پیدل چل رہے ہو یا سواری پر ہو، دشمن کا خطرہ ہے، تو چلتے چلتے نماز ادا کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ حالت جنگ کی نماز اس طرح طریقے سے ہی ہے، سواری پر ہو، سوار ہو تو سواری پر، پیدل چل رہے ہو تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو، لیکن نماز ادا کر لو، حالت جنگ میں نماز ادا کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، خوف دور ہو جائے،
تو پھر ذکر کرو اللہ کا جیسے کہ اس نے تم کو علم کو سکھایا ہے. سارے رکوع سجود مثلا نماز کی حالت میں جو ہے وہ اشارے سے جنگ کی حالت میں چلتے چلتے اشارے سے رکوع کر رہا ہے اشارے سے سجدہ کر رہا ہے. یہ پورا پراپر سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے بس نماز ادا کر لی نماز ادا کر لی. باقی اوقات میں پھر صحیح رکوع سجود قیود سارے جو مستحبات ہیں واجبات ہیں سنن ہیں ان کا خیال رکھیں. اللہ نے تمہیں ایسی ہی تعلیم دی ہے کیونکہ معلوم تکونوا تعلمون. اس نماز کے تذکرے کے بعد پھر سے عورت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں مرد فوت ہو گئے وہ یزرون اور چھوڑا انہوں نے بیویاں پیچھے ان کی بیویاں رہ گئیں تو وصیت یعنی بیواؤں کے لیے کہ وصیت لی ازواجہم ان کی وصیت کر جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے کہ متاعا الی الحول کہ وہ فائدہ اٹھائیں گی 1 سال تک غیر اخراج گھر سے نکالنے بنا گھر سے نکالے. فَإِنْ خَرَجْنَا پس اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر کہ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ معروف جو اپنے معاملے میں کریں. یہ 1 سال کی وصیت کا قانون مفسرین کے نزدیک اس وقت تک تھا جب تک بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت جو مقرر نہیں ہوئی تھی تو وہ 1 سال تک ان کو گھر سے نکالنا منع تھا کہ وہ 1 سال تک اپنے اسی شوہر کے گھر میں رہیں اور ان کا خرچ بھی اسی طرح اٹھایا جائے. پھر جب عدت کی آیات نازل ہو گئی تو یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا اور پھر 4 ماہ 10 ہی دن ہے. اور پھر یہ کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے مدت تو 4 ماہ 10 دن ہی ہے لیکن 1 سال تک اس عورت کو گھر سے جو ہے وہ نکالنے کا نہ حکم دیا جائے اس کا خرچ پانی بھی اچھے طریقے سے اٹھایا جائے کیونکہ نکاح ثانی کا بھی فوری بندوبست نہیں ہو سکتا ہے اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. شوہر کی وفات بھی بڑا اندروناک غم ہوتا ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ جو ہے وہ کیا جائے. اللہ عزیز الحکیم اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے اور غالب بھی ہے. وللمطلقات اور مطلقہ عورتیں جو ہیں متاع بالمعروف وہ ان کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق یعنی مہر کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے مقرر ہے یا نہیں مقرر ہے دونوں صورتوں میں ان کو مہر اچھا دیا جائے ٹھیک دیا جائے. اور جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے ہر حکم کی قیامت میں ظاہر کچھ تو ہوگی نا. تو جس نے مہر ٹھیک نہیں دیا ہے یا تنخواہ دیا ہے یا کم کر دیا ہے یا گھٹیا دیا ہے یا وعدے کے خلاف دیا ہے تو اللہ کے حضور جو اس کو پھر وہ وہاں پر دینا اور وہاں پہ دینے کے لیے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا کہاں سے لائے گا. تو پھر ظاہر بڑا مشکل معاملہ ہوگا. تو یہ حق المتقین متقیوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ایسا کریں. اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات لعلکم تتقون تاکہ تم کیا کرو تقوی اختیار کرو اور ڈرو تاکہ عقل سے کام لو تو منزل کو پاؤ گے. آیت 243 البقرہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا الذین ان لوگوں خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے وہم اور وہ الوف ہزاروں تھے میں تھے حضر الموت موت کی طرف سے. الوف جمع ہے الف کی اور الف کہتے ہیں 1000 کو الوف ہزاروں. الحمدللہ سے مراد یہاں پہ مخاطب ہے. اے مخاطب بھلا تم نے دیکھا ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سمجھا آپ نے دیکھا کبھی انہوں نے ایک چیز بھی دیکھی تھی لیکن ایک بات ایک کوئی ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا آپ نے دیکھا کہ ایسا کبھی ہوا فلاں بات ایسی ہوتی ہے آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو. تو کیا آپ نے نہیں جانا ان لوگوں کا حال جو نکلے اپنے گھروں سے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا فرمان ہے کہ جب کوئی بیماری بخصوص طاعون کی بیماری ہو تو اس علاقے سے نہیں نکلنا چاہیے. تو مختلف روایات سے اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے اور انہیں جو ہے وہ ایک قوم سے جہاد کا حکم ہوا تھا. جہاد پر آمادہ ہونے کی بجائے جان بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے تاکہ وہ دوسری جگہ چلے جائیں اور بچ جائیں. پس منظر میں اس کی ایک ہی بات بیان کی جاتی ہے. بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے قوم کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا وہاں سے بھاگ نکلے اور پہاڑوں میں پناہ لی اور وہاں پر یہ خیال تھا کہ آب و ہوا اچھی ہے تو بچ جائیں گے طاعون سے. لیکن وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری کے ذریعے سے وہاں پر بھی موت نے پکڑ لیا تو موت سے کسی خطے سے نکل جانے سے بھی یہ لوگ نہیں بچے تھے. یعنی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جہاد سے کتراتا ہے کہ وہ مر جائے گا وہاں پر
تو موت تو ہر جگہ آنی ہے، اور اگر کوئی بیماری سے بھاگ کر کہیں اور بھاگ کے چلے جاتے ہیں تو موت رکتی نہیں، وہ اگر تعاون سے نہیں لکھی ہے تو وہ کسی اور چیز سے لکھی ہوگی اور موت اس کو آنی ہے، تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ اپنی موت پر یقین ہونا چاہیے کہ برحق ہے۔ تو فقال لہو، کہا تھا، یہ ہمیں کہنے کی سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ مر جاؤ، پہاڑوں پر جا کے جب بنا لی تو اللہ نے وہاں پہ موت تاریخ کر دی اور ان کے گھروں سے نکلنا کام نہیں آیا، تو پھر ان کی دوبارہ زندگی اللہ نے ان کو ثم احیاہم پھر زندہ کیا تھا، اور ان کو دوبارہ زندہ کرنے سے متعلق بھی اسرائیلی روایاتی موجود ہیں، بائبل میں کچھ جگہ آتے ہیں، اور کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے یا حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے، انہوں نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ لاشیں جو ہے پڑی ہوئی کیسے بکھری ہوئی لاشیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، تو اللہ نے ان کو پھر سے زندہ کر دیا، اور پھر اس کو بتایا کہ یہ قوم جو ہے ایسے زندہ ہوگی اور ایسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایسے ہی زندہ کرے گا۔ تو دوبارہ زندگی سے متعلق واقعات جو ہے وہ مختلف روایات سے ہی موجود ہے، چونکہ ان کا حدیث سے اتنا تعلق نہیں ہے، تو مقصد یہ کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، اور جس مردے کو اللہ زندہ کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایسا ہوا بھی جیسے ابو بکر کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے جس بستی سے گزر ہوا تھا، آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے، تو جب اللہ زندہ کرنا چاہے تو پوری بستی کو زندہ کر سکتے ہیں، کھانا تازہ رکھ سکتے ہیں سالوں، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جاہدوا، جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں سے، وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جانوں کو، اموالوں، ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ، بے شک اس لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، یعنی جنت کے بدلے میں ہمارے جان و مال اللہ نے خرید لیے۔ ہمیں جنت ملنی ہے، ہمیں جان کی پرواہ دین کے اسلام کے راستے میں نہیں کرنی ہوگی، اور جان صرف جہاد میں قربان کر دینا نہیں اس سے مراد ہے۔ جان کے مطلب ضرورت کیا ہے کہ ہمارا نفس، جو ہمارا نفس ہے نا، تو وہاں پہ بہت سی خواہشات کو اس کی دبا دینا اور دین اسلام اور اللہ کے حکم کو اس پر غالب کر دینا، تو یہ سب بھی کیا ہے، یہ اپنے جان جو ہے اسی کے ذریعے ہم اپنے چھڑا سکیں گے۔ قیامت کے دن اللہ ہمیں جنت دے گا کہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے، اور پھر اللہ کی راہ میں دینا، یہ بھی جنت کے ٹھکانے بنائے گا۔ چونکہ جہاد بالمال کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں کہ من ذا الذی، جو کوئی شخص دے گا، یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو بہترین قرض حسن دیتا ہے، تو اللہ اس کے راستے میں بھی جو ہے وہ مال کے ذریعے جو سے جہاد کے قرض، اس کو بھی قرض حسن کہا گیا ہے۔ تو انسان کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس کی جہاد میں لگائی ہوئی رقم، اللہ کے راستے میں لگائی ہوئی رقم، اشاعت دین میں لگائی ہوئی رقم، غریب و نادار اور بیوہ اور یتیم کے لیے لگائی ہوئی رقم، یہ کوئی بھی جو اس کی ضائع نہیں ہوئی، یہ قرض حسن ہوگی۔ قرضہ کیا ہوتا ہے نا کہ جو ہمیں واپس مل جاتا ہے، اور قرض حسن کیا ہوتا ہے کہ جس کو قرضہ دیا ہے ہم نے تو وہ واپس لوٹاتا اس کو بہت اچھے طریقے سے، انتہائی شکریہ کے ساتھ، بہت دعاؤں کے ساتھ، بہت ہی تعریف کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، یہ کہ بہت ہی عمدہ طریقے سے دیتا ہے، اور قرضہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو ہمارے پھل فروٹ کیک بھی لے کر آتے ہیں، شکریہ ادا کرنے کی قرض حسن ہے لوٹانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب دیں گے، اللہ تعالیٰ کو جب قرض حسن دیا ہے، یعنی اس کے راہ میں خرچ کیا ہے، تو 10 گنا، 100 گنا، 70 گنا، 1000 گنا اور کئی گنا اور بہت کے پہاڑ جتنا سبحان اللہ وہ دے گا اس کو۔ یہ قرض حسن یعنی بہترین طریقے سے لوٹا دے گا، فَيُضَاعِفُهُ، اس کو دے گا لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اس سے بھی زیادہ دوگنا اور چوگنا۔ تو رمضان مبارک ہے، ہر دن خیر کا ہے، ہر دن نیکی کا ہے، تو یہ 30 دن روزانہ کے حساب سے صدقہ نکالیں، اور اپنی پاکٹ منی سے نکالیں، اپنے مردوں کو بھی اس پر بھریں، ہمارے بچوں کی بھی پاکٹ منی ہوتی ہے، تو کسی کو اگر 20 روپے بھی ملتے ہیں فی دور، 20 روپے میں تو کوئی بچہ راضی نہیں ہے، تو اس میں سے 18 روپے اس کو کہیں وہ آپ کے، تو آپ کے 2 روپے اللہ کی راہ میں، تو ہو گیا کہ 2 روپے کیا چیز ہے، میں 5 روپے اور بعض کوئی کہے بچہ کہے گا کہ آج تو میں اپنا پورا 20 روپیہ ہی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، تو یہ ہوگی تربیت، اور یہ اس کی اخلاقی پاکیزگی ہوگی، اور اس معصوم عمر میں جب وہ ایسی سوچ رکھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نیکی کی روش پر انشاءاللہ قائم رکھیں گے۔ تو رمضان مبارک میں ڈیلی کے حساب سے نوافل ہیں، ڈیلی کے حساب سے سارے کام ہیں، تو صدقہ جیسی جو نیکی ہے تو اس کو بھی روزانہ کے حساب سے کر لیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق حلال میں اور مال میں برکت دیں گے اور ہم سے قبول بھی فرمائیں گے۔
वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। एक तो ये कि यानी मकरूज जिसको दे रहे उसको ऊपर एहसान ना करो, हलाकत में ना डालो, या फिर खर्च करने के लिए देते हो तो इस तरह नहीं कि वो ना देना ही अच्छा, उससे बेहतर ही। अब अल्लाह के रास्ते में, अब अक्सर हम ये कहते हैं कि मैं बहुत सदका करती हूँ, मैं हर रोज अभी मैंने ये भी किया, अभी मैंने ये भी किया, अभी लेकिन मेरी बस मुश्किलात भी नहीं हल हो रही है या इस तरह। तो ये क्या मतलब, अल्लाह को दे के जता दिया। हमने अल्लाह के साथ ये कमिटमेंट की हुई है, अल्लाह की मर्जी की कमिटमेंट है कि तुम इसमें इतना दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ये बदला पका दूंगा। नहीं, अल्लाह की कमिटमेंट है, लेकिन इखलास पर है, वो नियत पर है। वो तो बाज़ दफा बिना देकर भी है, और जब दे देता है और इखलास के साथ है तो अल्लाह उसको इतना कबूल करते हैं। तो लिहाजा किसी भी मोहताज को, किसी जरूरतमंद को, किसी भी अल्लाह की राह में इरशाद दीन में लगाने के बाद उसका बदला जो है वो नहीं, उसमें अपने आप को हलाकत में ना डाला जाए। अच्छा काम जो है वो क़यामत के दिन ही उसका बदला रखा जाए, उसका बदला जो है वो रखा जाए। और फिर अल्लाह के रास्ते में देना, और बच्चों की जिहाद बिल माल का भी जिक्र है इसमें। तो जिहाद के लिए एक शख्स ने पेश की थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो, तो जिसके साथ जो है ना मेरी वो तैयार हो गई थी, उसकी महार भी जो है वो उसके ऊपर बंधी हुई थी, और उसके ऊपर बैठने के लिए वो जो पाला सा होता है वो भी कसा हुआ था। तो बिल्कुल तैयार नहीं, उस ऊँटनी की और कोई तैयारी की जरूरत नहीं थी कि अगर जरूरत सफर के लिए जरूरत थी तो बस सवार होना था और जहाद पे रवाना होना था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सहाबी को ऐसे कजावा कसी हुई ऊँटनी देने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये सहूलत भी दी ना, सिर्फ अल्लाह के नाम नहीं दी, सहूलत भी दी साथ, तो तुम्हें सहूलत भी दी है। तो क़यामत के रोज ऐसी 700 ऊँटनियां तुम्हें मिलेंगी। सुभान अल्लाह, एक ऊँटनी, 700 ऊँटनियां जो मिलेंगी। तो बहरहाल हम लोग ये कहें कि मेरे पास ऊँटनी का है, मैं इतना मालदार हूँ, अल्लाह ने बहुत मालदार बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मालदार बनाया है। एक नमाज वितर को सही तरीके से अदा करना जो है, ये सुर्ख ऊँटों से, ये सुर्ख ऊँटों की कीमत से भी बढ़कर है। सुर्ख ऊँट जो हम लोग इस चीज को नहीं जानते, अरब के लोग जानते हैं ज्यादा कि किस ऊँट की क्या कीमत है, कौन से ऊँट कितना काबिल कदर है। तो वितर की नमाज तो इतनी जबरदस्त और कीमती नमाज है कि वो सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है, उसकी कीमत उससे भी ज्यादा है। तो एक वितर अदा करने पर अल्लाह ताला सुर्ख ऊँटों जैसे ज्यादा कर बदला हमें देंगे। तो हम कोई गरीब है, हमें अल्लाह ने बहुत मालदार बनाया। ये मेरे आगे इतनी तज़ीम किताब खुली हुई है, हम कोई गरीब है, हमारे पास नेमतों की कदर नहीं। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं ये किसी बड़े महल वाले को नहीं दी है कि अगर उसके पास कुरान की दौलत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक जिसके पास कुरान है, कुरान की नेमत है, और वो अहलुल कुरान को पढ़ने वाला है, क़ारी कुरान है, तो खुद को किसी से हकीर न समझे, उसके मर्तबे अल्लाह के यहाँ बुलंद है। ये तो अल्लाह ही है कि जो यक़बिज़ु व यबसुतु, कसाइश भी देता है, माल को कब्जा भी कर लेता है और माल को देता भी है। और इलैहि तुरजऊन, और सब उसी की तरफ लौट कर जाना है। लिहाजा अपनी जात का जिहाद भी करना है, अपने माल का जिहाद भी करना है। और यहाँ पे 2 तरीके बताया, और हर मुमकिन तरीके से बस यही कि अल्लाह को राजी कर लेना है। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, फिर मलाई उन लोगों की तरफ, उन सरदारों की तरफ, बनी इसराइल, जो बनी इसराइल में से थे, मिन बअद मूसा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की दौर के बाद के कुछ लोग, कुछ इसराइली थे कि इस जब उन्होंने कालू कहा कि अपने नबी से कि बना दे हमारे लिए मलिकन, एक बादशाह मुकर्रर कर दे, ताकि जिसकी कमांड में हम नुक़ातिल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करें। तो उन्होंने हज़रत उस ज़माने के जो नबी थे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, तो उनसे ये दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए एक ऐसा बादशाह मुकर्रर होना चाहिए ताकि हम, जो मुखालिफ बादशाह है जालूत, उसने जो कब्जे किए हुए हैं और हमें अपने घरों से निकाला हुआ है, तो हम उससे लड़ें, और हमारा कोई बड़ा होना चाहिए जिसके पीछे हम चलें। उनकी इस दरख्वास्त पर उनके नबी ने उनसे पूछा, ऐसा अगर हुआ, तुम्हारा अमीर मुकर्रर कर दिया, तो क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल अल्ला तुक़ातिलू, लड़ाई फर्ज होगी जब अल्लाह की तरफ से, अभी तो तुम पर लड़ाई फर्ज नहीं है, जिहाद फर्ज नहीं, जब जिहाद फर्ज कर दिया गया तुम पर, और उस वक्त तुमने क्या और क्यों और शायद से काम लिया, तो फिर अल्लाह पकड़ेंगे, तुम करोगे ऐसा? उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जिहाद करेंगे, वमा लना अल्ला तुक़ातिल, हमें क्या हो गया कि हम न लड़े अल्लाह की राह में, हमें तो निकाला गया मिन दियारिना, हमारे घरों से, हमारे अबनाइना, बेटों को भी निकाला गया, वजह बाकी नहीं रहती इनसे जंग करने की, हमारे दुश्मन है, हमने इनसे जंग करनी है।
تو بنی اسرائیل کا جب یوں اتنا انہوں نے انسسٹ کیا تو فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی تو تولوا پھر گئے، جیسے کہ بنی اسرائیل کی خصلت تھی، پھر ہی گئے، پلٹ گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے، منہم ان میں سے، اللہ اللہ تعالی علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے، یعنی کہ یہ اس وقت جب انہوں نے کہا تھا، جب اللہ کے اس وقت کے نبی نے اللہ سے یہ درخواست کی، اللہ نے قبول کیا، اور ان کو پھر یہ جواب آیا کہ ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے۔ ان کی قوم میں ایک شخص طالوت، ان کو تمہارے لیے بادشاہ بنا دیا۔ اچھا، طالوت کو بادشاہ بنا دیا، انہوں نے تو صرف بادشاہ کہا تھا، ساتھ جیسے وہ پہلے کہتے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ زمین سے اگا ہونا چاہیے، بقیا، قصہ یا خویا، اور گائے کیسے ہونی چاہیے، اس طرح کی مجھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہاں پہ پھر وہ سوال کر لیتے کہ وہ بلکہ ڈیمانڈ کرتے کہ بادشاہ ہونا چاہیے ہماری قوم میں سے ہونا چاہیے یا ہمارے 10 لوگوں میں سے ہونا چاہیے، کچھ ایسا کہتے ہوں، اور ایسا نہیں، انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ چاہیے۔ تو پھر جو اللہ کرتے ہیں تو وہ اچھا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ اب ان کے لیے تو یہ بڑی وہ بات تھی کہ طالوت کو ہم کیسے بادشاہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، ہمارے درمیان کمزور حیثیت کا مانی ہے، بادشاہ بننے کا اہل نہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کی اس سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، یہ تو مالدار بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت بھی نہیں ہے، اس کی مالداری بھی نہیں ہے، یہ کیسے کرے گا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جو طالوت تھے وہ کپڑا رنگنے کا کام کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جو تھے وہ ان کے تقرر پر خوش نہیں تھے، اور ان کے نبی سے متعلق آتا ہے کہ اس زمانے کے نبی شاید حضرت سموئیل علیہ السلام تھے، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کمتر ہے ہمارے درمیان، یہ بادشاہ بنا کیسے بن سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ نے اصطفاہ اس کو چنا ہے تمہارے لیے، یہ غریب حیثیت کا ہے، کمزور حیثیت کا ہے، مالدار نہیں ہے، جو بھی ہے سو بھی ہے، وہ ایک طرف ہے۔ بات اطاعت کی ہے، بات یہ کام جس ابلیس نے نہیں کیا تھا، جس نے کہا کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم اللہ کا ہے، اس نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کروں، خاکی کو سجدہ کروں، میں کیوں سجدہ کروں، یوں کیا۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ نے اس کو چنا ہے، لہٰذا تم نے اس میں کسی کی ذاتی دخیل، اس میں اختلاف شامل نہیں ہونا چاہیے۔ وزادہ، اس کو کیا کیا ہے اللہ نے، بسطتاً، کسائش دی ہے، کس میں، فی العلم، علم میں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، یعنی مالدار اور ظاہری طور پر بادشاہت کے لائق جن کو سمجھا جا رہا تھا، اللہ نے افضل کس کو قرار دیا، صاحب علم کو۔ اور ایک بادشاہ بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارے یہاں مالدار عہدے دار ہوتے ہیں نا، تو مالدار ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے، صاحب علم ہونا چاہیے اس کو۔ جاہل جو ہے وہ جاہلوں جیسے ہی فیصلے کرے گا۔ اور دوسری اس کی خاصیت ہے کہ وہ جسم، اور جسم میں بھی اس کو بستتاً بھی ہے، طاقتور بھی ہے، بہادر ہے، نڈر ہے، ڈرنے والا نہیں ہے، اور صاحب علم ہے، اس میں خوبی ہے، جسمانی طاقت بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا تم لوگ تو ایسی کمزوریاں دکھانے والے لوگ ہو، تو یہ تمہارے درمیان سب سے طاقتور اور صاحب علم شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نام ہو بھی ایسا یا کیا، تو یہ یاد رکھو کہ وہ یؤتی ملک، وہ اپنے دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے۔ بنی اسرائیل کو یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نبی اس قوم سے نبی کیوں آگے ضد کرنے لگے، تو اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے خاص کر لے، تمہارا اس میں ذاتی کون سے اختلاف ممکن ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے اس میں نشانی بھی ہے کہ یہ واقعی ہی تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی۔ اب وہ نشانی جو ان کی طرف آنی تھی وہ یہ تھا کہ جب اس قوم پہ حملہ ہوا تھا اور دوسری دشمن قوم جو ان کے اوپر غالب آ گئی تھی، تو انہوں نے بیت المقدس کو بھی نقصان پہنچایا تھا، اور زمانے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی کچھ نوادرات جو وہاں پہ موجود تھی، جو تبرکات کے طور پر ان کی وہاں پر رکھی ہوئی تھی، تو اس میں ان کے زمانے کا ایک متبرک صندوق ہوتا تھا۔ اس بڑے سے صندوق کے اندر جو ہے وہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات موجود تھے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کی لاٹھی کا کچھ حصہ تھا، تورات کی کچھ تختیاں تھیں، اور پھر کچھ لباس اور اس طرح مختلف چیزیں۔ اور یہ
بابرکت ایک باکس تھا ان کا جو یہ ہر جنگ میں اپنے آگے رکھا کرتے تھے اس کو. تو جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے یہ تابوت اٹھا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے اور پھر واپس نہیں کیا تھا ابھی تک ان کے لیے. اور وہ جانتے تھے کہ یہ یہاں سے جا چکا ہے اور یہ ان کا متبرک ہے کیونکہ جس جنگ میں ان کے ساتھ رکھتے تھے اللہ کو فتح دیتا تھا. تو اس کو کہا کہتے تھے وہ تابوت سکینہ. تو حضرت سلیمان اسلام کے زمانے تک یہ بنی اسرائیل میں رہا. پھر آپ نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی کی جب تعمیر ہوئی تو وہاں رکھ دیا اور اس کے بعد نہیں پتہ چلتا اب اس کا. تو بہرحال یہ اس وقت اٹھا کر لے گئے تھے. تو جب بنی اسرائیل کو ان تبرکات کے کھونے کا بڑا ایک وہ بھی کام تھا تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان آیت ملکی نشانی اس کی بادشاہت کی ہے کہ وہ آئے گا تمہارے پاس وہ تابوت لے کر. وہ اس کے پاس وہ صندوق خود بخود پہنچ جائے گا اور اس میں فی سکینۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہوگا اور باقیات بھی موجود ہوں گے آل موسیٰ اور آل ہارون کی. اور اس کو تحملو اٹھایا ہوگا ملائکہ فرشتے اٹھا کر لائیں گے. 20 سال تک یہ صندوق یہ باکس جو ہے وہ اٹھا کے جو لے کر گئے تھے دشمن انہوں نے اپنے قبضے میں اس کو رکھا لیکن اس کو وہ رکھ نہیں سکتے تھے. اس کے انہوں نے بہت تجربات کیے جا رہے. وہ جہاں یہ صندوق رکھتے تھے اس علاقے میں وبا کی پھیل جاتی تھی اور وہاں پہ جانی نقصان ہوتا تھا تباہی ہو جاتی تھی. تو ان کی بڑی بڑی 5 بستیاں جو ہیں وہ اس صورت میں تباہ ہو گئی. تو یہاں سے وہاں یہ صندوق گردش کرتا رہا. آخر کار وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے نکال دینا چاہیے. تو انہوں نے 2 بیلوں پر اس کو لاد دیا اور اس کو شہر سے باہر ہانک دیا کہ ہم نہیں رکھ سکتے جدھر جاتا ہے تو جائے. وہ اس کو بھیج دیا. تو وہ صندوق ان بیلوں پر تھا اور پھر وہ ان کو فرشتوں نے ہانکا اور تالوت کے دروازے پر لے آئے اور یہ صندوق ان کے اوپر پہنچ گیا. بظاہر وہ بیل گاڑی پر آیا تھا اور اللہ کا حکم قرآن بتا رہا ہے کہ اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی تبرکات تھے. تو وہ ان تک پہنچ گئے اور عام لوگ اس کی فضیلت کو دیکھ نہیں سکتے تھے جان نہیں سکتے تھے. اور ان فی ذلک اس میں نشانیت والے ان کنتم مؤمنین. اور وہ نشانی جب انہوں نے دکھائی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے. پھر انہوں نے ان کو بادشاہ چاروں ناچار مان لیا. فلما فصل طالوت اب جنگ کا ہوتی ہے تو طالوت جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ چل پڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارے بادشاہ کو ہم نے جنگ کرنی. ابھی لوگ تیار ہو گئے ان کے ساتھ چل پڑے. تو ان کو کہا کہ حکم یہ تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم تم کو آزمائے گا ایک نہر سے. یعنی راستے میں ایک نہر آئے گی لیکن آپ کو پیاس بھی ہوگی لیکن آپ اس سے پانی نہیں پینا ہے. پیٹ بھر کر پانی نہیں پینا ہے بلکہ فمن شرب منہ فلیس منی جس کسی نے اس سے پانی پی لیا تو ہمارے لشکر میں نہیں رہے گا. ومن لم یطعمہ جس نے اس کو نہیں پیا تو وہ ہمارا ساتھی ہوگا. ہاں اگر بہت شدت ہے پیاس کی الا من اغترف غرفۃ بیدہ چلو بھر پانی ایسے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی اس سے پی لے گا پیٹ بھر کے پانی اس سے نہیں پیے گا. جس نے اس سے تجاوز کیا تو ہمارے لشکر میں نہیں ہوگا. یعنی یہ ایک آزمائش تھی کہ کون اس میں پورا اترے گا. آگے سب حالات آنے والے جو چھوٹے سے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے وہ آگے بڑے حکم کی تعمیل کیسے کریں گے. تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا. تو انہوں نے کیا کیا کہ فلما جاوزہ فشربوا بس پی لیا اس میں سے مگر تھوڑے تھے ان میں سے جنہوں نے نہیں پیا. فلما جاوزہ بس اس کو پار گری وہاں پہ چھانٹی ہوئی جس سے زیادہ پانی پیا وہ لشکر میں سے نکل گیا. اب استقامت والے لوگ جو تھے وہ ان کو لے کر طالوت جو ہے وہ چل پڑے کہ فلما جاوزہ والذین معه ایمان والوں کے ساتھ چل پڑے تھے. پہلا گروہ تو تھک ہار کر بیٹھ گیا. انہوں نے جنگ کی طرف منہ کرنے کی ہمت ہی نہیں کی کہ وہاں پر 2 لوگ 3 ٹائپ کے لوگ بن گئے. جب یہ نہر سے آگے گزرے آگے طالوت کا بڑا لشکر سامنے آ گیا تو موجود تھا لشکر اس کو دیکھتے ہی ان کی ہوائیاں سی اڑ گئی. تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ جنہوں نے سارا پانی پی لیا تھا وہ ناقص الایمان تھے وہ تو وہیں پہ الگ ہو گئے. دوسرا وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا مگر چلو گا لیکن کامل ایمان لوگوں کے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری تعداد تو وہ تھوڑی ہے آگے بڑا لشکر ہے تو وہ بیٹھ گئے خوفزدہ ہو گئے. اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے. لیکن ایک گروہ تیسرا ایسا تھا کہ ان کا ایمان بھی پختہ تھا اور ان کو زیادہ اور کمی کی تعداد کی کوئی زیادہ فکر نہیں کہ اللہ کی جب مدد ہے تو تھوڑی اور زیادہ تعداد بنا کیا ہوگی. تھک ہار کر بیٹھ گئے تھے جو وہ لوگ. تو دوسروں نے کہا کہ یہ تم نہیں جانتے ہو کہ ہمیشہ جو ہے وہ تھوڑے جو وہ زیادہ پر غالب آئے. تو قرآن اس کو یہ بیان کرتا ہے کہ جو دوسرا گروہ تھا اس نے کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت آج ہمارے پر طاقت نہیں ہے جالوت سے مقابلہ کرنے کی. تو دوسروں نے سمجھایا
जिन्हें ये पक्का यकीन था कि अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, उन्होंने कहा कि गलबत फ़िअतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह। कितने कम कब कितने बार ऐसा हो कि कम लोग जो है वो ज्यादा के ऊपर जो है वो गालिब आ गए, और ये होता रहा जैसा कि अभी ग़ज़वे बदर में फिर हुआ। ग़ज़वे बदर में क्या हुआ था कि वो 313 जो है वो एक बड़े लश्कर पे गालिब आ गए थे। 313 एक बहुत छोटी सी कलील सी तादाद है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू आयत 250 में अल्लाह हिस्सा बयान होता है कि जब आमना सामना हुआ जालूत का और उसके लश्कर का, यानी कि बनी इस्राइल तालूत के लश्कर के सामने हुए जालूत की कौम, तो उन्होंने उनको देखा तो कहने लगे कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन, हाथ उठा लिए दुआ के लिए कि यहाँ पर हमें दुआ ही काम आएगी, यहाँ पर हमारी तादाद का और हमारी ताकत नहीं चल सकेगी। ए रब फरागत कर दे हम पर सब्र की, कि अल्लाह आगे हम पर मुश्किल हालात आ रहे हैं तो हम पर सब्र को उंडेल दे। ये नहीं कहा कि अल्लाह हमें सब्र दे दे। उंडेलना क्या होता है कि एक गिलास है, एक जग है, एक घड़ा है, एक टंकी है, उसमें जो कुछ है उसको उलट दिया जाए, वो सारा का सारा उसको उसके ऊपर डाल दिया जाए। तो इतना सब्र उन्होंने मांगा कि अल्लाह हम पर सब्र को उंडेल दे। कैसे कामिल और ईमान लोग थे, और किस लिए अल्लाह की राह के लिए कह रहे थे, कहते अल्लाह हमारे कदम न डगमगाए तो वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, काफिरों के मुकाबले हमारी मदद भी फरमा देना। और उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह हम पर हमें इस तरह से मदद फरमाना, तो अल्लाह ने भी उनकी मदद की वहां पर, और मदद की फहज़मू, उनको शिकस्त हुई बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से इसराइलियों ने फलस्तीनियों को अल्लाह के हुक्म से शिकस्त दे दी। और वक़तल दाऊद जालूत, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके सालार लश्कर जालूत को कत्ल कर दिया। अहले इस्लाम के लश्कर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद ईसा भी शामिल थे, अलिफ ये सीन अलिफ आइन के साथ, और इसी तरह इनके नाम के बारे में थोड़ा इख्तिलाफ है और भी तरह से आता है। तो उनके 6 बेटे थे, जिनमें दाऊद अलैहिस्सलाम सबसे छोटे बेटे थे। तो जब ये सब बाकी लोग तो जंग में आए थे, लेकिन ये कम उम्र थे, उस वजह से जंग में शिरकत के लिए नहीं आए, बल्कि उस वक्त वो वहां किस लिए आए, अपने बड़े भाइयों को सामान पहुंचाने के लिए। और उनको सामान पहुंचाने के लिए वहां पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे तो बहुत बड़ा काम लेना था, इसलिए अचानक का जाना, अचानक का काम और अचानक ही अल्लाह की कुरान की मजलिस में शामिल होना हमारे दिल को फौरी पलट सकता है। इसलिए दीन की, कुरान की, इल्म की मजालिस से खुद को महरूम नहीं करना चाहिए। समझ आती है या नहीं आती है, अल्लाह से समझ की तौफीक को मांगते हुए बस दाखिल हो जाए, बस शामिल हो जाए कि अल्लाह ताला हमसे काम है। अल्लाह काम लेते तो अल्लाह ने चूंटी से भी लिया, अल्लाह ने मच्छर से, मक्खी से, मकड़ी से काम लिया। तो हम तो इन चीजों से खुद को गया गुजरा नहीं समझते, लेकिन हम अल्लाह से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह जरूर हमें तौफीक देंगे और अल्लाह हमसे बड़ा काम ले लेंगे, हमें कबूल कर लेंगे अपने रास्ते में। तो ये आयत अपने भाइयों को सामान देने के लिए तो फिर वहां पहुंचे तो अल्लाह ने उनको जालूत के मुकाबले के लिए यानी दाऊद को निकालो, अल्लाह का ये हुक्म हुआ। तो उनके बाप बेटों को वहां 6 बेटों को तलब किया गया, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको तलब किया, तो उनसे ये कहा गया कि वो जालूत का मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने, जो उनकी जवानी की उम्र होती है, एक जज्बे की भी होती है, उन्होंने हामी भरी और उन्होंने कोई तलवार थी या नेजा जो थी उसको इस्तेमाल करने की बजाय, जो उनके पास जो रास्ते में कुछ पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, उनके पास पत्थर थे, उन्होंने जो पत्थर मारा वो इतने निशाने पर लगा कि वो यानी कि वो पत्थर चलाने में माहिर भी थे। तो उन्होंने इतना जबरदस्त निशाना लगाया कि वो जालूत के सर पर लोहे के अंदर से अंदर चला गया, जैसे जंगी होती है ना, वो जीरे वगैरह बांधी जाती है, तो वो इतना ही गोली से बढ़कर उस पत्थर ने काम दिया। यानी पत्थर को आम तरीके से फेंकना, इसकी भी कुछ गुण होते हैं ना, घुमा के फेंका जाता है तो उसकी शिद्दत और तेज होती है। जैसे बंदूक की गोली की रफ्तारें मुख्तलिफ है, टैंक की मुख्तलिफ है, मिसाइल का एक रफ्तार होती है, तो ये आज का जदीद दौर इसकी रफ्तारें मुतय्यन करता है। अल्लाह ने हाथों में भी सलाहियत रखी है ना, दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में तो अल्लाह ने इतनी ताकत रखी थी कि वो लोहा मोड़ लेते थे, जैसे हम मोम को मोड़ते हैं, अल्लाह ने उनके लिए लोहे को मोम जैसा बना दिया था। तो बहरहाल उन्होंने वो निशाना लगाया, वो जगह पर ढेर हो गया, तो वहां पर जालूत जो है वो कत्ल हो गया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में। तो बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने इनको बादशाहत भी अता की,
والحکمت حکمت بھی عطا کی اور ان کو وہ سکھایا جو وہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور بہت کچھ سکھایا، مختلف علوم اور فنون سے ان کو روشناس کرایا. اللہ نے وہ تعلیمیں ان کو دی اور ایک بڑا ہونہار بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا بھی ان کو عطا کیا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بارہا آتا ہے، لگ بھگ 16 مقامات پر ان کا ذکر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مختلف فضیلتوں کا ذکر ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، آگے حصے میں جہاد کا فلسفہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاد جو اللہ نے موقعوں پر فرض کیے، جب جہاد ہوئے تو اس کی بڑی حکمت ہے، کیونکہ اللہ دور نہ کرے لوگوں کو بعض سے تو لفظ زمین پر فساد ہو جائے، یہ بدعمل لوگ یہ گڑ کر رہ جائیں اور یہ فساد پھیلاتے رہیں، تو پھر ایک صالح گروہ آتا ہے جو ان کا مقابلہ کرتا ہے اور امن اور اصلاح کا معاشرہ بنا کر جو ہے اس میں اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ صاحب فضل علی العالمین، تمام جہان پر. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا، ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ کے اوپر بالحق کی، ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ بھیجے ہوئے سے ہیں. یہاں پر جو موضوع سخن ہے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مڑتا ہے کہ یہ جتنی آیات یہ اور ہمیں بھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا ریفرنس جو بیان کیا گیا تو ساتھ مجھے اور آپ کو بتائیں گے کہ واقعات ہیں، ان میں ڈوبنا نہیں، یہ معلومات نہیں ہے کہ علم میں اضافے کے طور پر بس کافی نہیں، یہ اس میں فلسفے ہیں، حکمتیں ہیں، حقیقتیں ہیں، ان کو یاد رکھو. یہاں پر ہمارا اعتقاد رسالت کا اعتقاد بھی پکا کیا جا رہا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی تھے، اللہ کے نبی کی پاکی. یہ ساری باتیں آج ہم تک آ رہی ہیں نا، ہم تک کیسے آئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہیں. ان تک کیسے آئی ہیں؟ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے. وہ غیب کا علم تو نہیں جانتے تھے نا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بعد پیارے نبی کیسے کر سکتے تھے؟ اللہ نے ان کو یہ علم دیا. اللہ ایسا علم کس کو دیتا ہے؟ اپنے نبیوں کو دیتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری آیات ہیں، ہم اپنے رسولوں کو دیتے ہیں، اور آپ بھی کون ہیں؟ مرسلین میں سے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے میں سے ہیں. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی، آپ تو آخری نبی ہیں. 1,24,000 سے زائد انبیاء آئے ہیں، تو لہٰذا ان میں سے ایک آخری نبی آپ بھی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ اسی طرح آپ کو بلند مرتبات ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے نبی بھیجے ہیں تو وہ سارے بھی ہمارے نبی تھے. جیسے کہ تلک الرسل، یہ رسول جو تھے ہم نے جو بھیجے، فضل ہم نے فضیلتیں دی ہیں بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، کچھ نبی ایسے گزرے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام. ہو سکتا ہے کسی اور نبی نے کلام کیا، ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ نے ذکر نہیں کیا ان کا، اور ہمیں بھی معلوم ظاہر نہیں ہے. ایک موسیٰ علیہ السلام کا بس ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کلام کیا تھا ڈائریکٹ، تو انہوں نے اللہ سے کلام کیا، وہ کلیم اللہ کہلائے، اور ان کے رفع بعض درجات، ان کے درجات بلند ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو ہم نے ان کو، عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی زیادہ خاصیت کے ساتھ آتا ہے نا کہ موجودہ دور میں اس وقت جو ہے وہ بنی اسرائیل یہود اور نصارہ جو تھے وہ موجود تھے، تو یہود اور نصارہ کو انہی کے حساب سے سمجھایا گیا اور انہی کے حساب سے بتایا گیا، اور ہمیں بھی بتایا گیا کہ یہود نصارہ نبیوں کے پیروکار تھے، لیکن دیکھو ذرا انہوں نے کیا کر کے خود کو جہالت اور گمراہی کے اتنا گہرائیوں میں گرا دیا. تو بعض پہ انہیں جو ہے فضیلتیں دی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں دی تھی جو کہ آپ پڑھیں گے بھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس کے ساتھ ہم نے ان کی کیا کی تھی؟ مدد بھی کی تھی. جب وہ پیدا ہوئے اس وقت بھی فرشتوں نے ان کے ساتھ مدد کی تھی، یعنی کہ مریم علیہ السلام کے پاس وہ چونکہ بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے تو لہٰذا ان کی ہر جگہ دشمن سے ان کی حفاظت کی تائید کی تھی. وہ جہاں ہوتے جبریل امین کی تائید ان کو شامل ہوتی تھی. تو اسی طرح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو مقتتل الذین، نہ قتل کرتے وہ لوگ من بعد، جو ان کے بعد ہے، بعد اس کی ان کے پاس بینات آ گئی، یعنی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد نہ لڑتے. یعنی اگر مشیت الہی چاہتی تو سارے لوگوں کو ہدایت دیتی. یعنی اس میں یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو میں نہ لڑتا، اللہ چاہتا تو میں ایسا نہ لڑتا. یہاں پہ بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی مشیت یہ چاہتی تو سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے، کسی کی چون چرانی نہیں. کوئی یہ نہ کہہ سکتا کہ میں اللہ کو یقین مانتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز میں کوتاہی کروں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پورے سال کے روزے نہیں رکھ سکتا ہوں. اس کو جو حکم ہوتا ہے سب ہدایت یافتہ ہوتے. جیسے کہ ہم اس کی مثال فرشتوں کی لے سکتے ہیں نا، کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں. جب کوئی اچھے کام کرتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ فرشتوں کی طرح ہے نا. ایسی مثالیں دی جاتی ہیں. کیوں کہ اللہ نے ان کو اپنی مشیت کے مطابق ملائکہ بنایا ہے، وہ ملائکہ ہیں. انسانوں کو اللہ نے ملائکہ نہیں بنایا. انسان کو یہ کہا ہے
अच्छे अमल करोगे तो तुम मलाइका से ऊपर हो, मलाइका से ऊपर हो जाओगे। इसी वजह से तो आदम को सजदा हुआ। और इनके बड़े बुलंद फरिश्ते इनकी खिदमत पे मामूर होंगे। खिदमत वही करता है ना जो उसका खिदमत गुजार होगा और जो उससे बड़ा मकाम देगा उसको। तो जन्नत में सलाम पेश करने वाले कौन होंगे? फरिश्ते तो होंगे। सलाम अलैकुम की सदा लगाने वाले कौन होंगे? तो फरिश्ते होंगे। जब अच्छे कर रहे हो तो इनसे ऊपर, और अगर बुरा करे हो, गलत करे हो तो हैवानों से बदतर हो। यही जानवर, हम जानवर को कुछ ही समझते हैं, और जिसकी कोई तहजीब नहीं होती है, कुछ इल्म होता है, उसको जानवर से तशबीह दी जाती है। तो जानवरों वाला होगा उसका हाल, उससे भी बदतर हाल होगा। तो ये चीज क्यों नहीं है? अल्लाह चाहते तो सारी हिदायत याफ्ता होती। अल्लाह ने ये चाहत का रास्ता जो है वो हमारे लिए छोड़ दिया है, और हमारी चाह पर अल्लाह जरूर जो हिदायत देगी कि ये खैर है, ये शर है। तो लिहाजा तुम, क्योंकि अल्लाह का कानून है, कुरान में एक और जगह आता है, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि फमन शाअ फलयुमिन, बस चाहिए तुम इस जो चाहे तो ईमान ले आए, और वमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे तो काफिर हो जाए, इनकार कर दे, कोई बात नहीं है। हाँ ये है कि ईमान वाले के लिए ये इंजाम है, काफिर के लिए ये इंजाम है, नाफासिक के लिए इंजाम है, नाफरमान के लिए। ये इख्तियार तो मुझे और आपको दिया गया ना कि हम इनमें से किस चीज को लेकर पा लेते हैं। नेकी का रास्ता इख्तियार करने के बजाय क्या होते हैं? इख्तलाफ में बढ़ जाते हैं। तो फमिनहुम मन आमन व मिनहुम कफर, कुछ ईमान ले आते, कुछ काफिर हो जाते। वलौ शाअ अल्लाहु मख्ततलू, अल्लाह चाहता अगर तो ये आपस में ना लड़ते, सभी एक रास्ते पर होते, कोई इख्तिलाफ ही ना होता। लेकिन अल्लाह यफ़अलु, वो करता है, मा युरीद, जो वो चाहता है। और उसने ऐसा क्यों किया? ये हमारे लायक नहीं है, ये हम कहने की जसारत ही नहीं कर सकते हैं। उसने हमें सब कुछ देकर एक हमें अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देने का कानून बनाया है, तो ये कोई बड़ा कानून नहीं है। ये सिर्फ अपने ख्वाहिशात नफ्स को रौन देकर अल्लाह की रजा को हासिल करना है। तो या अय्युहल्लज़ीना लोगों आमनो, जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला बार बार सिखा रहे, बता रहे, समझा रहे कि तुम अपने अखलाक और अमल को कैसे संवार सकते हो, तुम अल्लाह के करीब कैसे आ सकते हो। देखो हमने तुमको माल दिया है, माल चूंकि फितने में, हिर्स में, लालच में भी मुब्तला कर देता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए, अमल को खर्च करो, उसमें से जो रिस्क दिया है हमने तुमको, इन्हें खर्च करते हुए ये ज़हन में रखो कि इस माल का मालिक मुझे किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। मुझे ना देते मैं किसी से छीनने की रवादार नहीं हो सकती। फजल उसका है तो सो है। और ये खर्च कब करो? कबल इसके कि वो दिन आ जाए कि जिस दिन कोई तिजारत नहीं होगी बीच में, वला खुल्लतुन, ना दोस्ती होगी, वला शफाअतुन, और ना कोई सिफारिश कबूल की। मतलब क़यामत के दिन, उससे पहले पहले अल्लाह की राह में कर्ज़े हसन कर लो तो दुरुस्त बात है, वरना उसके बाद तो कुछ कबूल नहीं होगा तुमसे। और इनकार करने वाले जो है वो सबसे बड़े जालिम होते हैं, चाहे सलावत का इनकार करने वाले हो, अल्लाह का इनकार करने वाले हो, उसकी किताबों का इनकार करने वाले हो। अल्लाहुम्मा हदिना सिरातल मुस्तकीम। यहाँ से जो आगे आयत है, आयतुल कुर्सी जो कहलाती है, कुरान अजीज की एक अजीम आयत है, इसको हम मुख्तसरन लेकर चलेंगे क्योंकि इसको प्रॉपर एक कोर्स की सूरत में हम इस्तक़बाल रमज़ान से पहले कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से इसकी तफसील आज के दिन में ज़रूर कर लें, ताकि जिन लोगों ने नहीं किया, ताकि वो एक प्रॉपर हिस्से में शामिल हो जाए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो वहदहु ला शरीक है। अल हय्युल क़य्यूम, वो कायम है और जिंदा है। और ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊँघ आती है और ना उसको नींद आती है। उसी के लिए है मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़। वमन ज़ल्लज़ी, कौन है ऐसा, यशफ़अउ, जो शफ़ाअत करे उसके नज़दीक, इल्ला मगर बिइज़्निही, उसके हुक्म ही से। वो जानता है मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, जिसके आगे और जो उसके पीछे। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, मखलूक में से खा इंसान या फरिश्ते कोई और मखलूक हो, अल्लाह के इल्म का अहाता नहीं कर सकता है मगर जिस कदर वो चाहे, और जितना चाहे उतना ही अता करता है। वसिअ कुर्सियुहु समावात, वसी है उसकी कुर्सी ज़मीन और आसमान पर। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इन चीज़ों की हिफाजत अल्लाह को नहीं थका सकती है। वो अलीयुल आली भी है, बाएतबार ज़ात बुलंद भी है। इसके अलावा अजीम अजमत वाली सिफात भी उसके ऊपर जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। वो कमाल अजमत का मालिक है। बेशक
ہر لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی عظیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لا اکراہ فی الدین، آیت 256 میں اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر ہم آیت کا حصہ بس اتنا ہی لے لیتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک اپنے مقصد کی تشریح اس میں کر سکتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ میں پیاس بھوک برداشت نہیں کر سکتی ہوں تو جبر تو کوئی نہیں ہے، میں روزہ نہ رکھوں، اور مال میرا اپنا ہے، چاہے خرچ کرو یا نہ کرو، جبر تو نہیں ہے میں نماز کروں۔ نماز بھی مجھ سے صحیح پڑھی جاتی ہے کہ پڑھوں نہ پڑھوں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ یہ میں کہتی ہوں یہاں تک پڑھ لوں تو اتنی ہی سمجھ آئے گی، اور بہت سی جو لوگ تجاہل عارفانہ کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی حصہ لیتے ہیں، جب بھی ان سے کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کب؟ جب دین نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ جب ایک کافر ہے اس کو مسلمان زبردستی نہیں کیا جا سکتا، جب کوئی کافر ہے اس کو مسلمان زبردستی نہیں کیا جا سکتا، اس کو سکھایا جائے، بتایا جائے، دعوت دی جائے، سمجھایا جائے۔ اس کو مارے گے کہ اسلام لے اور نہیں، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو تبلیغ دین کی جائے گی، اس کی تعریف قلب کی جائے گی۔ اس کے لیے اگر پیسہ خرچ کرنا کیا جانا جا رہا ہوگا تو اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے کہ اس کے اوپر یعنی اس کی تعریف قلب مقصود ہو، جبر نہیں ہے تب تک بھی۔ اب جب اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اب اس کے بعد جبر کی تو بات ہی نہیں ہے، اب تو بس ماننا ہی ماننا ہے۔ کیوں؟ میں ایمان لایا۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ماننا۔ ماننا اس کو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کرنا، میں نہیں کر سکتی، اس کو ماننا کہتے ہیں۔ یا جب میری مرضی ہو کروں، کوئی زبردستی تو نہیں۔ ماننا کا مطلب ہے بس ماننا۔ تو لہٰذا دین میں جبر نہیں ہے۔ جب وہ کافر ہے، اسلام قبول کر لیا بلا جھجک، تو اب اس کو زبردستی کا معاملہ نہیں، اب تو وہ غلام ہو گیا اللہ کا۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کی عبادت کرنا، نکاح کرنا، طلاق دینا، سارے کے سارے معاملات اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں شتر بیمار نہیں ہوں۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے کافر تھا تو بھی وہ اللہ کے گرفت میں تھا۔ وہ اب اس کو شعور آ جاتا ہے نہیں میری مرضی نہیں، میں نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ اب اس نے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ قد تبین الرشد، ہدایت جو ہے واضح ہوگی، غی سے گمراہی سے واضح ہوگی۔ اب گمراہی ایک طرف ہوگی، اسلام لے آیا ہے، اب گمراہی ایک طرف ہوگی، اب ہدایت کی بات پر چلے گا۔ یعنی کہ زبردستی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دین اسلام کے معاملوں میں بنی اسرائیل کی طرح کہے گا کہ اس کو کم کر دو، اس کو زیادہ کر دو، اس کو زیادہ کر دو، اس کو کم کر دو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو حکم اللہ کا ہے اس کے اوپر چلے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جس کسی نے انکار کیا طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے کیا کیا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تھام لیا اللہ کی رسی کو، مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لَا انفصام لَهَا، اب وہ اس سے چھوٹے گا نہیں۔ اللہ اس نے اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، ایسی جگہ پر پہنچ گیا گویا محفوظ ہو گیا، کمزور ہو کر بھی وہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک رسی جب کسی چیز کی گرد باندھ دی جائے تو اس میں مجھے تو ایک مثال بہترین سمجھ آتی ہے پیراشوٹ کی، کہ پیراشوٹ سے انسان اپنے گرد باندھتا ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہوا زمین پر آتا ہے، وہ تب گرتا ہے جب اس گرہ کو خود کھولتا ہے۔ تو ہم اپنے گرد اسلام کا جو حلقہ باندھا ہے، ہم اس کو اگر خود سے نہیں اٹھائیں گے اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گے۔ کمزوریاں آئیں گی، ہمیں غلطیاں آئیں گی، اللہ ہمیں استقامت دیں گے، اللہ ہمیں کمزور سے پھر اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامیں گے تو گویا مضبوط جگہ میں، ایک مضبوط حصار میں ہم جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، اب وہاں سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یعنی شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ جب انسان فارغ ہوتا ہے اس کو کسی کوئی بندہ اگر کوئی قرآن کلاس نہ لینا تو کوئی بھی فارغ نہیں ہے، ساری دنیا مصروف ہے، ہم کوئی فارغ ہے؟ اور جب ہماری کوئی، اس لیے کہ جب ہماری یہ مصروفیت نہیں ہے، ہمیں دنیا کسی نہ کسی مصروفیت میں ڈالے گی، اور نہیں تو شیطان ہمیں مشغول کرے گا، کسی نہ کسی کام میں مشغول کر دے گا۔ تو لہٰذا اس کسی ایسے کام میں مشغول ہونا جو لغو ہے، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ وہ ہدایت کی روشنی کی طرف آئے۔ اللہ کون ہے؟ ولی، کس کا؟ ان لوگوں کا آمن جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ ولی۔ اللہ ولینا ہمارا دوست و کارساز ہے۔ انت ولینا، بے شک تو یخرجہم، وہ نکالتا ہے کہاں سے؟ ظلمات سے، الی النور، روشنی کی طرف۔ اور کفر کا راستہ کیا ہے؟ یہ ساتھی کس کے؟ اولیاء الطاغوت۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نکالتے ہیں نور سے الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب النار، آگ والے ہیں۔
اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جب نکالے جائیں گے وہاں سے اس کے اندر دوبارہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس آیت کے اندر جو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا پیچھے حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق مردوں کو زندہ کرنے کا، وہ آیا ہے کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے کہ حاجہ یہ جھگڑا کیا جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام سے فی ربی اپنے رب کے بارے میں ان عطا اللہ، یہاں یہ کہ دی تھی اس کو بادشاہ اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ نمرود کا ذکر ہے۔ نمرود ایک بادشاہ تھا اور وہ مجادلہ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے مجادلہ کیا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی دینے والا ہوں اور میں ہی چھیننے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تو وہ ہے کہ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دینے والا ہوں، میں بھی موت دینے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو اللہ جو یاتی بالشمس، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم بھی خدا ہو نا، تو فاتی بہا من المغرب، تم اس کو مغرب سے نکال کر کے لے آؤ۔ فبہت الذی، اتنی بڑی بات پر حیران رہ گیا وہ کافر، وہ منکر، وہ بادشاہ، وہ نمرود حیران رہ گیا، اور اس نے حقیقت کو جان لیا، مان لیا، تسلیم بھی کر لیا اس کے دل نے، لیکن اس نے اظہار و اقرار نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں ظالمین، جو حد سے بڑھنے والے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اوکلسی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کے مرا جو گزرا ایک بستی پر، وہ یا خوابیت، وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی علی عروشہا، اپنی چھتوں کے پر، کہ ایک بستی، اور کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام تھے کسی بستی کے اوپر سے گزرے، اور وہ بستی چاہے عذاب کی صورت تھی، اور بعض کے نزدیک کے عام خیال یہ کہ بستی جو وہ بخت نصر بادشاہ نے تباہ کر دی تھی، یا کسی حادثے کے نتیجہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ ایک لمبی چوڑی بستی تھی اور بہت سے لوگ اس میں مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے، ان کی ہڈیاں گل رہی تھی۔ تو وہاں سے وہ جو اللہ کے نبی گزرے تو بستی کا حال دیکھا تو کہنے لگے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ کیسے زندہ کریں گے ان کے اوپر حیات اس موت کے بعد کیسے لائیں گے؟ تو پھر کیا ہوا کہ فاماتہ اللہ، اس کو بھی موت دی تھی، وہ جو نبی وہاں سے گزرے تھے اللہ نے ان کو بھی موت دی، 100 عام برس، 100 سال کی موت ان کے اوپر طاری کر دی۔ ثم بعث، پھر 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دی۔ تو ان سے پوچھا کم لبثت، آپ اس حال میں کتنا عرصہ رہے؟ یعنی ان کو ظاہر نیند یا موت کی حالت جو کسی کو محسوس ہوئی تھی، فرمایا کتنا عرصہ رہے تھے آپ بتائیں؟ تو انہوں نے کہا لبثت، میں رہا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بل لبثت 100 عام، نہیں آپ 100 سال تک اس حال میں ٹھہرے۔ اور اس کی نشانی کو چیک کریں کہ اتنا سال گزرے ہیں۔ فانظر، دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کو ذرا، کہ کیسا معجزہ ہے، وہ شرابک، اور اپنے پینے کو، لم یتسنہ، اس کھانے پینے کو دیکھو کہ متغیر نہیں ہوا، اس سے چھوا ہی نہیں کسی نے، کوئی سڑان ہی نہیں پیدا ہوئی، کمال قدرت۔ 100 سال تک وہ کھانا تازہ رہا، اس پر کوئی آنچ نہیں آئی، اور عزیر علیہ السلام یہ جسم مبارک جو تھا اس پر بھی کوئی آنچ نہیں آئی۔ 100 سال تک کوئی مر جائے اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بالکل ہی چورا بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اوپر جو موت کی کیفیت تھی، اصحاب کہف کا بھی واقعہ ایک واضح نشانی ہے، تو وہ بھی بہت صحیح حالت میں تھا، لیکن ساتھ میں کہا کہ ذرا دیکھو الی حمارک، اپنے اس خچر یا گدھے کی طرف، یعنی جو آپ کی سواری ہے اس کو دیکھیں ذرا کہ کیسے ہم نے اس کو بنا دیا، یعنی جس پر آپ نے سواری کر کے آئے تھے تو اس سواری کی کیا حالات تھی کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھی، وہ ڈھانچہ، وہ پنجرا بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے نشانی بنایا ہے للناس، لوگوں کے لیے، بے شک۔ وانظر، اور دیکھو، الی العظام، اس کی ہڈیوں کی طرف نگاہ دیکھو، یہ مر چکا ہے، گل سڑ چکا ہے، بکھری پڑی ہڈیاں ہیں، دیکھو ذرا، کیف ننشزھا، ہم اس کو کس طرح اس کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں۔ نشز کا معنی ہوتا ہے ابھار دینا، اٹھا دینا، کہ وہ کھڑی ہو جانا، کہ انسانی جسم کا جو اندر کا ڈھانچہ ہے زندہ حالت میں اس میں ابھار پایا جاتا ہے، یہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر جسم کا سارا اوپر کا گوشت یا کھال وغیرہ ہوتی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے یہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بیٹھتے بیٹھتے جب اس کا گوشت بالکل ختم ہو جاتا ہے یہ اور نیچے چلا جاتا ہے، یہ بربرا ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ابھار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ظاہر وہ بکھری پڑی ہیں وہ ایک ایک جگہ پہ لگائی جائیں گی، وہ سیٹ کی جائیں گی، تو وہ پورا اسکیلیٹن تیار ہوگا، اس کے اندر ایک ابھار پیدا ہوگا، ایک مکمل ڈھانچہ۔ تو فرمایا دیکھو کہ کیسے ہم ننشزھا، اس کا ڈھانچہ تیار کرتے ہیں، ثم پھر دیکھو نکسوھا، کیسے ہم اس کو پہنائیں گے لحما، گوشت، یعنی اس کے اوپر جیسے ہم کپڑے پہن لیتے ہیں ایسے اس کی ہڈیوں کا ابھار بنے گا، ایسے اس کے اوپر گوشت جو ہے وہ چڑھ جائے گا، اس کا ڈھانچہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔
انہوں نے دیکھا وہ سارا ان کے سامنے ایسے ہی ہوا، اور مختلف روایات کے اندر پھر اس کی تفصیل بھی آتی ہے کہ عزیر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان ہڈیوں کو مخاطب کیا تھا، وہ اکٹھی ہوئی، پھر اس کے اوپر جو گوشت پوست تھا اس کو آواز دی تھی، اسی طرح سے یہ سارا پروسیس ہوا۔ تو یہ ساری بات یعنی یہ واقعہ جو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیوں بیان کیا ہے، فلما تبین، یہ سارا پروسیس کیوں کیا گیا، فلما تبین لہ، کہ واضح ہو جائے اس کے لیے، یعنی کہ حیرانگی کی بات نہ رہے۔ اور کہا کہ عالم، یعنی آپ کے جو سوال تھے وہ حیرانگی تھی، وہ دیکھو ہو گیا، سارے شہر کو اللہ یوں ہی اٹھائے گا اور آباد کرے گا اور سب کو قیامت کے دن ایسے ہی زندہ کرے گا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کہا کہ آگے سے کہنے لگے کہ عالم ان اللہ، بے شک اللہ جانتا ہے کہ اعلیٰ کل شیء قدیر، عالم کہ بے شک میں بہت، مجھے علم ہو گیا، میں جانتا ہوں، یعنی مجھ سے بڑھ کر اب کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مثلا ہر بندے کو تو آنکھ کا مشاہدہ نہیں ہوتا نا، کہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے اور ہم وہ کام کرنے لگے ہیں، ہمیں وہ منع کرتا ہے، ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہو جائے گا، کہ نہیں، مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اس کو سہا ہے، میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، تو وہ ہمیں منع کرتا ہے ایسے نہیں کرنا، یا اس چیز کا یہ رزلٹ ہوتا ہے، میری بات پہ یقین کرو، میں نے خود دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے۔ تو عزیر علیہ السلام پکار اٹھے کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ مجھے علم یقین بھی ہو گیا اور عین الیقین بھی ہو گیا، کہ میرے حق الیقین بھی اس حوالے سے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کن فیکون کے معاملے ہیں، اللہ ہمارے لیے جب بھی حکم فرمائے، ہمارے متعلق جو بھی فیصلہ فرمائے، اللہ خیر کا فیصلہ فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے جو بدلے ہیں یا فیصلے نہ فرمائے، اللہ آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں معاف کرتے ہوئے، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہوئے بہترین معاملہ فرما دیں۔ اللہ آپ ہمیں موقع دے دیں، جیسے کہ آپ نے ہمیں پرسوں بھی موقع دیا کہ زمین کو جھٹکا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم سنبھل جائیں۔ اللہ کتنی قوم تھی، لوگ ایسے تھے، دنیا میں ایسا ہوتا رہا ہے، ابھی قریب کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ نے موقع نہیں دیا، تو اللہ ہمیں محرومین میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا رہے کہ ہم اس قرآن کو صرف پڑھنے والے نہ ہوں، ہم ایز اے لسنر نہ ہوں، بلکہ ہم اس میں اپنے آپ کو متفکر اور مدبر اور اس طرح کی جتنی اولی الالباب کی جو کیفیات ہوتی ہیں، متقین اور محسنین کی ہوتی ہیں، قرآن جن کو بیان کرتا ہے، تو ہماری ایسی کیفیات ہوں، ایسی کیفیات کے ساتھ قرآن کو سننے والے ہوں۔ ہم سن رہے ہیں، سن تو رہے ہیں، سنتے تو کافر بھی تھے نا، سنتے تو جاہل بھی تھے، منافق بھی تھے، ان کے سننے والوں کی مثال آپ نے خود قرآن میں پڑھی نا، سم بکم عمی ہم لا یرجعون، تو اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں ان کی طرح نہیں بنانا کہ ہم سن کے بھی بہرے ہیں اور حق کی بات جانتے ہوئے بھی گونگے ہیں اور حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی ہم اندھے بن رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ، اس کے اوپر عمل، اس کے اوپر اس سے اپنے اخلاق و عمل کو سنوار دینے والا بنا دے، اور یہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے اس مجلس کے اندر آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے الحمدللہ، اور بہت سارے اپنی سعی، اپنی کوشش کے مطابق 1 2 4 10 12 نوافل تراویح کا یا نماز کا اہتمام یا کوشش اپنے اپنے طور پہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اس جو باہر ایک موسم اور فضا آج بن چکی ہے، تو اس فضا ہی کے اندر بیٹھ کر اور اس جو ذہنوں کا تقدس ہے اس کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ سے توفیق کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری توفیق کو بڑھا دے، ہمارے ساتھ اپنی مدد کو بڑھا دے۔ جتنی مدد زیادہ ہوتی ہے اتنا کام آسان ہوتا ہے نا، ہمارے سے جتنے لوگ کام کریں تو وہ بانٹتے ہی جاتے ہیں، تو اللہ کی مدد جتنی زیادہ ہوگی ہمارے لیے آسانیاں ہوگی۔ اللہ آپ ہمیں اپنے دین کے راستے پر منتخب کر لیں، ہمیں چن لیں، ہمیں اس پہ لگا دیں، اور ہماری دنیا کے لیے آپ کافی ہو جائیں۔ جب دنیا کچھ ہے ہی نہیں تو اللہ مجھے اس کی سوچ بھی مجھے نہ دے، مجھے آخرت کی سوچ دے دے، اور چونکہ دنیا میں نے رہ کے دنیا گزارنی ہے تو میری دنیا کے لیے اللہ آپ کافی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔